السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ناظرین، عربی زبان و ادب کے موضوع پر، اس موضوع میں کیسے آدمی درک حاصل کرے، کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اس موضوع کو سیکھ سکے، جو آدمی سیکھتا ہے اس کے لیے کیا کیا امکانات ہیں، کیا کیا وسائل ہو سکتے ہیں، ان تمام نکات پہ ہم بات کریں گے شیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ وتعالہ سے۔ آپ نے جامعہ امام ابن تیمیہ سے فضیلت کیا ہے، اس کے بعد ملک کی معروف یونیورسٹی جواہر لال نہرو سے عربی زبان و ادب میں ہی گریجویشن کیا، ایم اے کیا، ایم فل کیا، آپ جے آر ایف بھی ہوئے۔ اس موضوع سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس موضوع کے تعلق سے شیخ سے استفادہ کریں، اور ہم طلبۃ العلم یہ جانیں کہ اپنے آپ کو اس موضوع میں کیسے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شیخ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں آپ کا کہ ناظرین کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ چونکہ موضوع عربی زبان و ادب کے تعلق سے ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے یا ہم یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ زبان و ادب کا آپس میں کیا رشتہ اور تعلق ہے، یا یوں کہیے کہ زبان و ادب دو مختلف چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے، کیا زبان اور ادب میں کوئی فرق ہے؟ اس تعلق سے ہمارے ناظرین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم، آپ کا شکریہ۔ اور کوئی بھی زبان ہو، عربی بھی ایک زبان ہے، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، زبان ایک خاص جو ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، اس کا نام ہے زبان، جس میں اپنے مافی ضمیر کی آپ ادائیگی کرتے ہیں، آپ اپنے مطلب کو بیان کرتے ہیں، وہ زبان ہے۔ اور اس زبان کی کئی سطحیں ہیں، یعنی ایک آدمی اس زبان کا جو رسم الخط ہے اس کو پڑھنا جانتا ہے، اس کے آگے وہ اس کو سمجھنا جانتا ہے، جو کچھ لکھا گیا ہوا ہے اس کو سمجھ کر پھر اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتا ہے، اپنے ذہن میں جو اس کی باتیں ہیں ان باتوں کو وہ پیش کرنا جانتا ہے۔ تو زبان بنیادی طور پہ کسی بھی زبان کا جو ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کی معرفت کا نام ہے کہ آپ کو زبان آتی ہے۔ مثال کے طور پہ عربی ہے، کہیں لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں، اس زبان کے جو قواعد ہیں آپ ان کو سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کن قواعد کے تحت یہ زبان لکھی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک سینٹینس اگر لکھا گیا ہے، کوئی جملہ، تو وہ اس جملے میں کس قاعدے کا استعمال ہوا ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، اور جو اسٹرکچر اس کا متعین اسٹرکچر ہے، معلوم اسٹرکچر ہے، معلوم جو اس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے، اس ہیکل کے مطابق ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات کہی جا رہی ہے، اس زبان میں کہی جا رہی ہے۔ اس کی معرفت بنیادی طور پہ ہے نا، زبان کی معرفت ہے۔ اسی لیے جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو ہم نحو کی بات کرتے ہیں، جس سے جملے کا اسٹرکچر سمجھ میں آتا ہے، صرف کی بات کرتے ہیں جس سے لفظوں کا اسٹرکچر سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی زبان اپنے بنیادی اصولوں میں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دوسری جو سطح ہے اس میں بنیادی طور پر اپنے اسٹرکچر سے، اس سانچے سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ سانچہ جن چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے ان کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر بڑے بڑے لوگوں کو اس نے تقریر کرتے ہوئے سنا ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تقریریں سنی ہیں، یاد کر لی ہیں کچھ تقریریں، تو وہ اگر زبان پہ گفتگو کر رہا ہو، کسی موضوع پہ بات کر رہا ہو، بڑے لوگوں کو اس نے یاد کیا ہوا ہے، تو وہ انہی لوگوں کی باتوں کو دہرا سکتا ہے۔ سامنے والے کو دھوکا ہو سکتا ہے کہ اس کو بڑی آتی ہے زبان، لیکن جب اس آدمی کے سامنے اسی زبان کا کوئی دوسرا شہپارہ رکھ دیجیے گا تو وہ اس شہپارے کو سمجھ نہیں پائے گا، بتا نہیں پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب کا ایک شہپارہ تو اس نے یاد کر لیا، لیکن زبان سے اس کی ناواقفیت اسے آگے چلنے نہیں دے رہی ہے۔
تو یہ سمجھنا اصل ضروری ہے کہ زبان اپنے بنیادی اسٹرکچر سے بن کر کے بنتی ہے. ان بنیادی اسٹرکچر کو جاننا اور اس کے بعد اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لینا کہ اس کو جان کر کے ہم جو زبان لکھی یا بولی جا رہی ہے اس کو سمجھ سکیں اور خود اپنے آپ کو بھی اپنے مطلب کی باتیں بھی بیان کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان سے آپ کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں. ادب اس کے برعکس، آپ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے مافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے آپ جو اسلوب تراشتے ہیں، جو طریقہ اپناتے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے، اس طریقے میں جو خوبصورتی آپ پیدا کرتے ہیں، اس میں جو جاذبیت، جو دلکشی آپ پیدا کر لے جاتے ہیں، جس قسم کے استعارے آپ استعمال کرتے ہیں، تشبیہات لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا صیغہ یہاں پہ زیادہ فٹ بیٹھے گا، کس انداز میں ہم گفتگو کریں گے تو یہ گفتگو لوگوں کے دل میں جا کر کے بیٹھے گی. ایسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم شروع کریں گے تو جب تک دی اینڈ نہیں آئے گا کوئی آدمی ہمارے پاس سے بھاگے گا نہیں، ہماری ایک ایک گفتگو سنی جائے گی، ہماری تحریر کا ایک ایک لفظ پڑھا جائے گا. اس کے لیے آپ جس نظام کو لاگو کرتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جو نظام ہے، وہ جو طریقے ہیں، وہ جو رویہ ہے، وہ رویہ دراصل یہ بتلاتا ہے کہ ادب سے اس کا کیا رشتہ بنتا ہے. گویا بات کہنے کا جو اسلوب ہے، یہ اسلوب دراصل ادب سے ڈائریکٹ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہم مطلب کیا کہتے ہیں، اگر فرق کرنا چاہیں تو اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن دونوں انٹر کنیکٹڈ ہے. اس سانچے سے واقف نہیں ہے، وہ نہیں سمجھ رہا ہے، نحو صرف سے واقف نہیں ہے، تو وہ ادب بھی اچھا نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ ادب بھی اچھا پیش نہیں کرے گا. مان لیجئے کہ وہ نحو صرف سے واقف نہیں، تذکیر و تانیث کے قواعد سے واقف نہیں، وہ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے. اب جب وہ اگر زبان کے بنیادی اسٹرکچر سے واقف نہیں ہے، تذکیر و تانیث نہیں سمجھتا، نحو صرف کے بنیادی مسائل نہیں سمجھتا، جو زبان کا اسٹرکچر ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے، اور وہ استعاراتی نظام کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو وہ غلطی کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جب آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ کیا ادب پیش کریں گے؟ عربی زبان یا ادب کی اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی قرآن کی زبان ہے، یقیناً اہل جنت کی زبان کہا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں عربی زبان کو مسلمانوں سے جوڑ کر کے لوگ پیش کرتے ہیں. اور چونکہ عربی اگر قرآن کی زبان ہے، حدیث کی زبان ہے، اسلام کی زبان ہے، تو قرآن، حدیث اور اسلام کا مرکز مدارس اسلامیہ کو کہا جاتا ہے. وہیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے. مدارس میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر مواد، خاص طور سے علمیت اور فضیلت کے تمام مادے عربی زبان و ادب میں ہوتے ہیں. ان تمام کے باوجود 8 سال 10 سال بچے مدارس میں عربی جو مرحلہ ہے، ابتدائیہ کے بعد کا جو مرحلہ ہے، وہ کم از کم 8 سال اور بہت جگہ 10 سال پہ مشتمل ہوتا ہے. باوجود اس کے بچے 10 سال عربی زبان و ادب پڑھتے ہیں، عربی میں کتابیں پڑھتے ہیں. لیکن آپ کی جنریشن کا تو نہیں پتہ، ہم لوگوں نے ہمارا جو دور ہے جس میں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہم میں سے بیشتر بچے عربی زبان و ادب سے مدارس سے فارغ ہونے کے باوجود واقف نہیں ہو پاتے. وہ اپنے مافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے، چند سطریں عربی میں نہیں لکھ سکتے، کہیں اگر پڑھانا ہے، درخواستیں دینی ہے تو وہ عربی زبان میں نہیں لکھ سکتے. تو ایک لمبا عرصہ مدارس میں آدمی گزارتا ہے، اور باوجود اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عربی میں پیش کرنی چاہیے اور انہیں آنا چاہیے، یہ نہیں ہو پاتا ہے. اس کے پیچھے آپ کیا اسباب دیکھتے ہیں؟ مدارس کے نظام میں کمی ہے، یا طلبۃ العلم کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، وہ محنت نہیں ہے جو ہونی چاہیے اس زبان کو سیکھنے کے لیے؟ نہیں، اصل میں یہ توقعات کا بھی مسئلہ ہے نا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے نا، اس پورے سوال پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. دیکھیں، مدارس میں جو آپ کو عربی پڑھائی جاتی ہے، انصاف کی جو بات ہے، مدارس دعوتی ادارے ہیں، ہے نا. مدارس علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ ادبا پیدا کرنا نہیں چاہتے. اب جب آپ اس زاویے سے دیکھیں گے، ہمارے یہاں کا جو نظام ہے وہ مکمل طریقے سے عربی کی سمجھ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. طلبہ کو عربی زبان سمجھ میں آ جائے،
یعنی جب وہ قرآن کریم پڑھے تو سمجھ جائے، جب احادیث کا ذخیرہ اس کے سامنے آئے تو پڑھ کر سمجھ جائے، جو ہمارا کلاسیکل لٹریچر ہے، جو کلاسیکی ہماری پوری تحریریں ہیں، وہ تحریریں، وہ نگارشات اس کے سامنے آویں، علماء کی تحریریں آویں، تو وہ پڑھ کر کے سمجھ جائے اور اس کے بعد وہ لوگوں تک اس پیغام کو، ان باتوں کو پہنچا سکے۔ مدارس بنیادی طور پہ یہ جو پورا سوال ہے، اس سوال کے پیچھے اس پورے نظام کو نہ سمجھنے کا بھی شخصانہ ہے۔ ہمارا جو پورا ڈھانچہ ہے مدارس کا، اس پہ فوکس اس زبان کی تفہیم پہ ہے، اس زبان کو سمجھنے پہ ہے۔ جب آپ عربی ٹھیک سے سمجھ جاتے ہیں، ہے نا، ہر طرح کے اسالیب آپ سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے، یہ الزام آپ مدارس پہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں شاعری نہیں پڑھائی جاتی۔ وہاں دور جاہلیت کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، دور اسلام کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، دور بنی امیہ کی شاعری پڑھائی جاتی ہے، دور بنی عباسیہ کی شاعری پڑھائی جاتی ہے۔ بعد کے دور کے بھی جو کیا کہتے ہیں ادبی تراث ہیں، ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب یہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی ہیں، لیکن جو سمجھنے کا جو اصل منظرنامہ ہے، اس کو نگاہوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ یعنی ہمارے ادارے، دینی ادارے، مدارس اسلامیہ، ان کا جو مقصد ہے وہ ادیب بنانا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اتنے سارے پڑھے لکھے لوگوں میں کچھ لوگ ادیب بھی ہو جائیں، وہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ بنیادی طور پر ادارہ جو ہے، اس کے ذہن میں جو مطمع نظر جو اس کا ہے، اس کا جو نصب العین ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے علماء پیدا ہوں جو عربی سے واقف ہوں، اچھی طرح عربی اچھی طرح جانتے ہوں، قرآن و حدیث کو ٹھیک سے سمجھ سکیں، اور پھر اپنی زبان میں اس کی صحیح تعبیر کر سکیں۔ جب وہ پھر اپنے سماج میں جائیں تو وہ جو پیغام ہے اسلام کا، جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو عام کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اپنے یہاں جو پورے تعلیم کا مطلب نظام ہے، اس میں ترجمے پہ فوکس ہے۔ ہمارے اساتذہ بڑی بڑی کتابوں کے ترجمے کر دیتے ہیں، جیسے انشاء وغیرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں بھی وہ انشاء نہیں سکھاتے ہیں، انشاء کو بھی ترجمہ، دراصل ترجمہ کو ہم نے انشاء کا نام دے دیا ہوا ہے نا۔ وہاں بھی جو فوکس ہے وہ ترجمہ پہ ہے۔ یعنی مدارس پورے طور پہ ان کا جو مطمع نظر ہے، جو ان کی توجہ ہے، وہ اس پہ ہے کہ آپ کو زبان سمجھ میں آ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ، اور یہ مطلب اس کے لیے اداروں کو تھینک یو بھی کہنا چاہیے۔ یعنی یہ نظام ان کا بڑا پختہ ہے، بڑا اچھا ہے۔ عام طور پہ مدارس کے فارغین کی عربی زبان کی جو سمجھ ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اگر آپ نے زبان اتنے دنوں تک پڑھی ہے تو آپ کو زبان بولنے آ جانی چاہیے، آپ کو لکھنے آ جانی چاہیے۔ میں بولنے سے زیادہ توجہ لکھنے پہ دینا چاہوں گا کہ اگر وہ زبان ہمیں اتنی اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اور الحمدللہ زیادہ تر ہمارے طلباء کو اس مرحلہ کو کراس کرتے کرتے زبان سمجھ میں آنے لگتی ہے یا آ جاتی ہے، تو لکھنے بھی آنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے مرحلے میں، یعنی لکھنے کی جہاں تک بات ہے، تو اس میں کوتاہی ہے۔ ہم پریکٹس نہیں کرتے ہیں، لکھنا نہیں چاہتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ اگر لکھنے لگیں، جو زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ زبان آپ کو لکھنے آ جائے گی اگر آپ جرأت کریں گے۔ ظاہر ہے پہلے مرحلے میں تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، لکھنا آ جائے گا۔ ہمارے استاد تھے شیخ شکیل احمد عصری، ان سے جب طلبہ پوچھتے تھے کہ شیخ ہمیں مطلب اردو میں مضمون نگاری کیسے آئے گی، تو لکھنے لوگوں آ جائے گی۔ لکھتے لکھتے لکھنا آ جاتا ہے، چلتے چلتے چلنا آ جاتا ہے، بولتے بولتے بولنا آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے تحریر و نگارش سے متعلق مدارس کے طلبہ کو مطلب اپنے جھجک کو، ڈر کو، خوف کو تھوڑا الگ کر کے شروع کرنا چاہیے لکھنا۔ اس سلسلے میں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم جو اساتذہ کے لیکچر سنتے ہیں، ان کا خلاصہ عربی میں لکھنا چاہیے۔ عام طور پہ مذکرہ بنانے کا پہلے رواج تھا بہت، اب وہ مرحلہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ صورتحال باقی نہیں ہے۔ شاید طلبہ کو اساتذہ سے اس طرح کی توقعات بھی وابستہ نہیں ہے۔ اساتذہ بھی آ کر کے ترجمہ کرا دیتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ آ کر کے ایک صفحے کا ترجمہ کرائیے گا تو وہ طالب علم کیا نوٹ بنائے گا؟ لیکن اگر اساتذہ محنت کر کے آویں اور وہ اپنی باتیں بھی شامل کرتے ہیں کتاب کی بات کے ساتھ، اپنے تجربات ڈالتے ہیں، اپنے مطالعہ کا نچوڑ ڈالتے ہیں، تو طلبہ مجبور ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ نوٹ تیار کرتے ہیں، وہ عربی زبان میں تیار کر سکتے ہیں۔ وہیں سے ان کو انشاء، دراصل اس کا نام ہے، عربی سے اردو اور اردو سے عربی کرنے کا نام ترجمہ ہے بھائی، وہ انشاء نہیں ہے۔ انشاء آپ کو یہ چیزیں انشاء سکھلاتی ہیں۔ جب آپ مثال کے طور پر کہیں نکلتے ہیں، آپ نے
چیزوں کو دیکھا، آپ اپنے مشاہدات کو عربی میں لکھ دیجئے. روزمرہ پہلے روزنامچہ کی بات ہوتی تھی، لوگ ڈائری لکھتے تھے، آپ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں، آپ عربی میں لکھ سکتے ہیں. ان چیزوں سے رفتہ رفتہ آپ کو لکھنے کا سلیقہ آ جائے گا، زبان پہ آپ کی گرفت ہو جائے گی. اب تیسرا مرحلہ وہ آتا ہے کہ بھائی ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو زبان آ گئی، آپ کو لکھنے آتا ہے، لیکن آپ کو خوبصورت لکھنا ہے، اچھا لکھنا ہے، اٹریکٹیو لکھنا ہے، ایسا لکھنا ہے کہ لوگ مطلب پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں. تو ظاہر ہے کہ اب اس زبان کے جو بڑے لکھنے والے لوگ ہیں، ہے نا، بڑے ادبا ہیں، شعراء ہیں، ان کو جتنا مطالعہ آپ کا وسیع ہوتا چلا جائے گا، بڑے لوگوں کو پڑھتے چلے جائیں گے، وہ آپ سیکھتے جائیں گے کہ باتیں کیسے لکھی جاتی ہیں. اور یہ مطلب صرف عربی میں نہیں ہے، یہ اردو میں بھی یہی مسئلہ آتا ہے سامنے. اب وہ تیسرا مرحلہ ہے جو جس کا تعلق بولنے سے ہے نا. بولنے کا تعلق سننے سے بہت زیادہ ہے. اسی لیے یہ ایک سائنسی بات بھی ہے کہ ایسا بہرا آدمی، ایسا گونگا جو سن سکتا ہو، وہ بولے گا ضرور. اس لیے عام طور پر جو گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے بول نہیں پاتے. لیکن جو سنے گا وہ بولے گا. بچے سنتے ہیں اور بولتے ہیں، ہم انہیں زبان کے قواعد نہیں سکھلاتے. اسی لیے میری نظر میں کسی آدمی کو اگر بولنے آتی ہے زبان، تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کو زبان آتی ہے. آپ کو اگر ایک ایسا ماحول مل جائے جس ماحول میں سارے لوگ انگریزی بول رہے ہیں، آپ خود بخود انگریزی بولنے لگیں گے. ایک ایسا ماحول مل جائے جہاں سارے لوگ اب بڑی فصیح اردو بولتے ہیں، آپ فصیح اردو بولنے لگیں گے، جبکہ آپ کو اردو آ نہیں رہی ہوگی. آپ عربی بولنے لگیں گے، آپ کو عربی آ نہیں رہی ہوگی. ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم نام نہیں لیں گے، وہ ہم سے جب جامعہ تیمیہ میں ہم لوگ ہوتے تھے، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی عربی بولتے تھے، لیکن ان کو عربی آتی نہیں تھی. ایک کمال کی بات تھی. کلاس میں مطلب ادب انشاء کی گھنٹی میں بھی وہ مطلب بڑی مشکل سے وہ پاس ہو پاتے تھے، لیکن ہم سے ان کی گفتگو ہمیشہ عربی میں ہوتی تھی. ان کو ایک ایسا ماحول مل گیا تھا جہاں لوگ عربی میں باتیں کرتے تھے، وہ بھی باتیں کرنے لگے. یہاں ہمارے یہاں سعودی عرب میں لوگ آتے ہیں اپنے انڈیا سے، بہت سارے لوگ ہم لوگوں سے زیادہ فرفر عربی بولتے ہیں، جو بولی جاتی ہے، جو زبان بولی جا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو بولنے آ رہا ہو تو دراصل اس کی معرفت کا وہ اظہاریہ نہیں ہے. ایک صاحب ہمارے یہاں کے ہیں، ہمارے تعلق میں، وہ بالکل انگوٹھا چھاپ جس کو کہتے ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا ہے. وہ ہوٹل انڈسٹری سے منسلک ہیں، تو بڑی اچھی انگریزی بولتے ہیں. کیوں اچھی انگریزی بولتے ہیں؟ وہ انہی لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو روزمرہ جو زبان بولی جا رہی ہے اس سے وہ اتنے فیملیئر ہو گئے ہیں کہ وہ مطلب ان کے لیے بولنا ایسا نہیں کہ ان کو الگ سے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ ان کی زندگی کا حصہ ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تیسرا مرحلہ ہے، لیکن اگر ہم نہیں بول پاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر سوالیہ نشان قائم ہوتا ہے، تو یہ افسوسناک ہے. ایک ماحول جنریٹ کرنا چاہیے، کریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ طلبہ عربی بولتے ہوں. بعض اساتذہ جیسے دیکھیے، زبان آپ سکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ، تفہیم بچوں کے اندر فہم کا جذبہ، فہم یعنی زبان کی جو فہم ہے وہ ان کو آ جاتی ہے، زبان سمجھ جاتے ہیں. آپ کی باتیں اساتذہ جب بولتے ہیں عربی، ہمارے طلبہ سمجھتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو طلبہ سمجھ جاتے ہیں. اردو میں ان کو مطلب جب سمجھاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں. وہ زبان کا جو اسٹرکچر ہے اس کو سمجھ رہے ہیں. اب جب اساتذہ کبھی عربی بولنے بھی لگیں، جو اردو میں آپ نے سمجھایا ہے، کبھی اگر 10 منٹ میں اس کو عربی میں بھی سمجھا دیجئے. کبھی کسی طالب علم کو یہ موقع دیجئے کہ عزیزم تم ہی 2 منٹ میں بتاؤ کہ ہم نے کیا بتایا تھا، وہ عربی میں بتانے لگے. ایک ماحول اگر آپ بنا دیجئے تو یہ بولنا تو بہت آسان ہے. میں بولنے کو، کسی بھی زبان کے بولنے کو میں مطلب کیا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا معاملہ نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو زبان بولنے آتی ہے تو وہ زبان اس کو بہت اچھی طرح آتی ہے، تو دراصل وہ لوگ دھوکے میں ہیں. زبان کے بولنے کا سارا مرحلہ وہ ایک ماحول کریٹ کرنے سے ہے. اسی لیے دیکھیے گا کہ جو انگریزی کے میڈیم اسکولس ہیں، ہمارے انگریزی میڈیم اسکولس، ان کے بچے انگریزی بولنا جانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے اگر کلاسیکل لٹریچر ڈال دیجئے، کوئی بڑے لکھنے والے لوگوں کا وویکانند کی انگریزی ڈال دیجئے، تو وہ بیچارے پڑھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک سے، بتا نہیں سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک سے. وہ مطلب اگر ریڈنگ کر بھی دیں تو وہ آپ کو مفہوم نہیں بتا پائیں گے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان مطلب آپ بولتے ہو تو لوگوں کو لگے آپ کو زبان آ رہی ہے، وہ مطلب ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا. تو ہمارے مدارس جو آپ کو پڑھاتے ہیں، میرا جو فوکس تھا اصل میں، وہ اصل چیز تو آپ کو دے دیتے ہیں. زبان آپ کو پڑھا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، صلاحیت وہ پیدا کر دیتے ہیں. لکھنے کا مرحلہ ہے، تھوڑی سی آپ محنت کریں گے انشاءاللہ وہ آ جائے گا. آپ وہ تھوڑی سی محنت خود سے کرتے نہیں ہیں، اگر کرنے لگ جائیں تو آ جائے گا. ایسا نہیں، ہم لوگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 4th 5ویں جماعت سے ہم نے ذاتی طور پہ ہم نے یہ کوشش کی کہ میں امتحانات کے سارے سوالات عربی میں لکھوں گا.
ہے نا, مطالعہ تک کے سبجیکٹس کو میں عربی میں لکھتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ظاہر ہے کہ اس میں غلطیاں ہوتی نہیں ہوں گی, مطلب اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے, لیکن اساتذہ نے ہمیں کافی مطلب جس کو کہتے ہیں حوصلہ افزائی کی, ہمارے اساتذہ نے ہماری کافی حوصلہ افزائی کی, نمبرات بھی اچھے دیے, اس سے ایک مطلب حوصلہ بھی ملا اور ہم کرتے چلے گئے. اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز لکھنی ہو تو جس طرح سے ہم اردو میں لکھتے ہیں اسی طرح سے عربی میں لکھ سکتے ہیں, اور الحمدللہ مطلب لکھنے لگے تو لکھنا آ گیا, بولنے لگے, ہمارے دوست تھے کچھ, ان کے ساتھ ہم بولتے تھے تو ظاہر بولنا بھی آ گیا. تو وہ بولنا اور لکھنے کا جو مرحلہ ہے وہ نسبتاً زبان کی تفہیم سے آسان مرحلہ ہے. تو جب آپ کو زبان آ جاتی ہے, زبان پڑھنے آ جاتی ہے, اس کے لٹریچر سے, ادب سے, اس کے اندر لکھے گئے ہوئے تراث سے آپ استفادہ کرنا سیکھ جاتے ہیں, تو اس کے بعد اپنی بات لکھنا یا اپنی بات رکھنا, بولنا, ہے نا, یہ دونوں نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. وہ ماحول اگر تھوڑا طلبہ خود سے پیدا کریں, تھوڑے اساتذہ کی مدد مل جائے تو انشاءاللہ آسان ہے. بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم ناظرین سے گزارش کریں گے کہ گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ ہم سوال پیش کریں گے اور شیخ اس سوال کا جواب دیں گے. انشاء کی بات آئی, آپ نے کہا کہ مدارس میں ترجمے کو انشاء کا نام دیتے ہیں, اور انشاء کی جگہ پہ جو نصاب میں کتاب داخل کی جاتی ہے, اپنے یہاں لگ بھگ پورے ہندوستان کے اکثر مدارس میں, یا میں کہوں گا کہ لگ بھگ ہر مدرسے میں معلم الانشاء جو کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ معلم الانشاء کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں جو تمارین ہے. نہیں دیکھیے, اصل اس کو سمجھیے, یہ جو بھی نصاب ہوتا ہے نا, وہ ایک مطلب ایک علامتی چیز ہوتی ہے. نصاب دراصل مطلب وہ مطلب کوئی لگی بندھی چیز نہیں ہے کہ آپ کو اس سے بالکل مطلب پکڑ کر کے بیٹھے رہنا ہے. وہ تو ایک جیسے ایک علامتی چیز ہے, ایک رہنما, مطلب کیا کہتے ہیں, خطوط, جیسے رہنما خطوط آپ کو دے دیے جاتے ہیں. ان تمام معاملات میں سب سے اہم جو کردار ہوتا ہے وہ استاذ کا ہوتا ہے. اسی کتاب سے ایک آدمی آپ کو واقعتاً مطلب انشاء پرداز بنا دے گا, ایک استاذ انشاء پرداز بنا دے گا آپ کو. اور ایک ہے کہ اس بیچارے نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کتاب میرے ذمے ہے نا, اس کی عربی سے اردو, اردو سے عربی میں کرا دوں, ہو گیا. تو قصور اس کتاب کا نہیں ہے, معلم کا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تدریس میں سب سے اہم کردار معلم کا ہوتا ہے. اگر استاذ, انشاء پڑھانے والا استاد خود انشاء پرداز ہے اور سمجھدار ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ نحو اور صرف وغیرہ جو کتابیں الگ سے باضابطہ پڑھائی جاتی ہیں, محنت کی جاتی ہیں. ہمارے بعض اساتذہ جو ہمیں ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے, انہوں نے ہمیں ان کتابوں میں جن کو ادب کے نام پہ شامل نصاب کیا جاتا ہے, ادب کی کتابوں میں انہوں نے ہمیں نحو پڑھایا, انہوں نے ہمیں صرف پڑھایا. ہم نے نحو اور صرف کو اصل ادب کی کتابوں میں پڑھا, سمجھا, جانا. اسٹرکچر جو ہے زبان کا, وہ جب آپ سمجھنے لگ جاتے ہیں, جو ادب پڑھانے والا استاذ ہے وہ آپ کو سمجھانے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کس طرح سے اس بات کو بچے تک لے کر کے جانا ہے نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ دو ہی مٹنی چاہیے. ہمارے بعض اساتذہ تھے, ظاہر ہے نحو کے بھاری سے بھاری مسائل حل کر دیتے, لیکن وہ خود 2 جملہ عربی کا لکھ نہیں سکتے تھے, بول نہیں سکتے تھے. تو یہ دو ہی دراصل ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نحو الگ کوئی چیز ہے, صرف کوئی الگ چیز ہے, زبان کوئی الگ چیز ہے, ادب کوئی الگ چیز ہے. ایسی بات ہے ہی نہیں اصل. اسی لیے فوکس جو ہے نا ہمیشہ, وہ جو بھی آپ شہپارہ پڑھ رہے ہیں, جو ٹیکسٹ, جو متن پڑھ رہے ہیں, آپ کے سامنے جو نصوص ہیں, عربی نصوص, ان نصوص کو سمجھنے کا ملکہ آپ کے اندر کتنا ہے, کس طرح سے آپ کو سمجھایا گیا. پڑھانے والا تو ادب پڑھانے والا. اسی لیے ایک چیز اور ذہن سے نکال دینی چاہیے. عام طور پہ ہمارے مدارس میں ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو تھوڑی بہت شاعری واعری سے شغف ہے تو ان کو ادب پڑھانے کے لیے دے دیجئے. بھائی چیک کیجئے اس آدمی کو نحو کی معرفت کتنی ہے, صرف کی معرفت کتنی ہے, زبان کے بنیادی اسٹرکچر سے کتنا واقف ہے, اس کے بعد اس کو دیجئے ادب پڑھانے کے لیے. ہم آپ کو صحیح بتا رہے ہیں کہ ادب کا استاذ اگر اچھا ہو تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو نحو صرف وغیرہ سب پڑھا دے گا, اور پوری زبان کا جو اسٹرکچر ہے اس سے وہ آپ کو واقف کرا دے گا. تو یہ جو مطلب کتابوں کو لے کر کے جو ہمارا ہنگامہ ہے, اس میں کوئی زیادہ جان نہیں ہے. آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور کتاب بھی لا دیجئے. میں مطلب آپ بہت اچھا نصاب بنا دیا آپ نے, ہے نا. اور عام طور پہ جب وہ نصاب کی بات ہوتی ہے, ہمارے یہاں نصاب کو لے کر کے حساسیت زیادہ ہے. نصاب چینج ہونا چاہیے, نصاب چینج ہونا چاہیے, اور چینج ہوتا رہتا ہے.
निसाब के चेंज होने से कितने ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं, कभी इसका भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप असातिज़ा को चेक कीजिए, उनकी सही तरबियत कीजिए, ट्रेंड असातिज़ा हों आपके पास कि पढ़ाया जाता कैसे है, पढ़ाना कैसे है, तो निसाब कोई माना ही नहीं रखता है। मदारिस में चूँकि जो निज़ाम है मदारिस का, जैसे अगर 8 साल का कोर्स है तो मुतवस्सिता, सानविया, आलमियत, फजीलत, या बहुत जगह पे पहली जमात से लेकर 8वीं जमात तक, बहुत सारी जगह पे कुल्लिया वगैरह जो भी निज़ाम है, तो मदारिस के बच्चे को मरहला वाइज, जैसे मुतवस्सिता में अगर कोई पढ़ रहा है तो मुतवस्सिता में पढ़ते हुए उसे अरबी की किन किताबों का मुताला कर लेना चाहिए, सानविया में जाने के बाद किन किताबों को पढ़ लेना चाहिए, आलमियत फजीलत तक पहुँचते पहुँचते उसके मुताले में अदब की कौन कौन किताब आ जानी चाहिए, इसी तरह फजीलत तक पहुँचते हुए तालिब इल्म के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कितना हो जाना चाहिए, मुतवस्सिता के बच्चे के पास कितने अल्फाज हों, सानविया के बच्चे के पास कितने अल्फाज हों, आलमियत के बच्चे के पास कितने अल्फाज हों, इन सारी चीज़ों पे आप इसको फिर मैं कहता हूँ कि निज़ाम से जोड़िए। जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं ना, वहाँ जो निसाब तालीम बनाया गया हुआ है, जो असातिज़ा हैं, मेरा अपना एक मुशाहिदा बहुत अजीब व गरीब है। वो ये है कि मतलब तलबा अपने असातिज़ा या जो निसाब है उससे बेइतनाई के शिकार हैं, है ना, बेजारी के शिकार हैं। भाई जो निसाब आपको पढ़ाया जा रहा है और जो असातिज़ा आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, उन पे अगर आपका फोकस बहुत मजबूत हो, इसीलिए मुतवस्सिता, सानविया और हमारे यहाँ का जो निज़ाम है उसमें आलमिया से पहले पहले तक का जो मरहला है, उनमें तलबा को अपने निसाब से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। चौथी जमात तक, हाँ, चौथी पांचवी जमात तक आपको निसाब से बाहर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और मैंने जो कहा कि देखिए, अदब को आप ये इन तमाम चीज़ों से अलग थलग देखिए मत। ये मतलब फ़िक्र फ़हम का बड़ा कसूर है कि हम ये समझते हैं कि अदब का मतलब ये है कि वो किताब जो अदब के नाम पे रखी गई हुई है निसाब में। आपको जो उस्ताद तफसीर पढ़ाते हैं, जो उस्ताद हदीस पढ़ाते हैं, जो उस्ताद फ़िक़्ह की कोई किताब पढ़ाते हैं, अब कोई आदमी है वो बड़ा अपने आप को अदीब समझता है और उसके सामने कोई फ़िक़्ह की इबारत डाल दी जाए, अगर वो उस इबारत को नहीं समझ सकता हो, नहीं समझा सकता हो, तो काहे का अदीब है भाई? अदीब का ये कतन मतलब नहीं है कि उसको एक अफसाना लिखने आ गया या एक अफसाना समझ में आ गया, इसको अदीब नहीं कहते। ये तो बड़ा सतही मतलब क्या कहते हैं मफहूम होगा इसको समझने का। मेरे कहने का मतलब ये है कि आलमियत वगैरह तक तालिब इल्म को अपने निसाब से ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी अब ये समझिए इसका मतलब क्या है, नहव, सर्फ, है ना, जो चीज़ें दरअसल बाद में बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, मतलब जब इंसान अपने शुरुआती मरहले में होता है, बहुत सारे कवायद समझ में नहीं आते हैं, है ना, असातिज़ा याद करवाते हैं, याद कर लेने चाहिए। जब आगे स्टेज पे आप बढ़ते हैं, आपका जहन भी खुलता है और जब मिसालें सामने आती हैं तो आपका जहन काम देने लगता है, वो मिसालें फिर आपको समझ में आने लगती हैं, फिर उस वक्त आपका जहन काम करता है कि अच्छा इसका मतलब ये था। तो शुरुआती मरहले में खासतौर से सानवियत तक को तालिब इल्म को पूरा फोकस अपने निसाब पे, अपने असातिज़ा की पढ़ाई हुई चीज़ों पे रखना चाहिए। सारे कवायद याद करने चाहिए, नहीं समझ में आते हो तो कम से कम याद कर लेने चाहिए। जो अल्फाज याद कराए जा रहे हैं, किताब का हिस्सा है, उनको याद करना चाहिए। जो स्ट्रक्चर उस्ताद समझा रहे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ तफसीर में क़िराअत का इख्तिलाफ है, इराब का इख्तिलाफ होता है, किसी ने मफूल पढ़ा है, किसी ने फ़ाइल पढ़ा है, किसी ने कुछ, उनकी जो तफसीलात बयान की जाती हैं, जब उन तफसीलात पे आप गौर करेंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि क़िराअत का जो इख्तिलाफ है वो आपको समझाया जा रहा है, वहाँ आपको ज़ुबान भी समझाई जा रही है। एक ने अगर फ़ाइल पढ़ा है तो उसका क्या मफ़हूम बदल गया, किसी ने मफूल पढ़ा है तो उसका क्या मफ़हूम हो गया, वो सब समझाया जाता है, लेकिन वो ज़हन हमारा होता ही नहीं है तफसीर पढ़ते हुए। हदीसों में बहुत सारे अल्फाज, नए नए अल्फाज आते हैं, आप ज़ख़ीरा अल्फाज के लिए यहाँ वहाँ टमक टुइयाँ मार रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं, आप उस पर तवज्जो नहीं देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि 5 सालों तक अरबी जमात की, मतलब पहली जमात से लेकर के 5वीं जमात तक तालिब इल्म को इधर उधर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और आप याद रखिए कि ये जो 5 साल होते हैं ना, यही दरअसल तश्कीली मरहला होता है, आपकी शख्सियत साजी होती है, ग्रामर वगैरह से आप ठीक से वाकिफ़ हो जाते हैं, ज़ुबान आपको आने लगती है। अगर आपने ये मरहला 5 साल का ऐसे ही ज़ाय कर दिया, ये ईरान वो तुरान में गए, सियासत और मज़हब और समाज और दिस और दैट, तो पता चला कि फिर आप लाइफ टाइम उल्टा सीधा करते रहिएगा, आएगी नहीं जो असल जो चीज़ आपको आनी चाहिए, जो इल्म आना चाहिए, जो फाउंडेशन, जो
آپ کا بن جانا چاہیے تھا وہ فاؤنڈیشن نہیں بنے گا, وہ بنیاد آپ کی مضبوط نہیں ہوگی, یا پھر اس کے بعد آپ مطلب ادھر ادھر کرتے رہ جائیں گے. تو اصل جو وہ 5 سال کا مرحلہ ہے اس میں سب کچھ بھول جائیے جو پڑھایا جا رہا. ہم لوگوں نے ان شروعاتی مرحلوں میں صرف چیزیں یاد کی تھیں. میں آپ کو مطلب اس میں تو ایک طرح سے خود ستائی کا جذبہ آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, لیکن بطور ایک مثال ہمارے پاس سینئر مطلب دوست تھے, وہ کہتے تھے یہ کیا رات دن رٹتے رہتے ہو. تو شروعاتی مرحلے میں رٹنا اچھی بات ہے, یاد کرنا چاہیے, الفاظ یاد کرنے چاہیے, قواعد یاد کرنے چاہیے. کوئی شہپارہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار کتنا اچھا لکھا ہے تو یاد کر لینا چاہیے. مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے فقرات ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں. وہی اسی طرح مطلب کیا کہتے ہیں جو عربی کے اچھے شہپارے سمجھ میں آتے تھے کہ یار کیا لکھا ہے زبردست, تو یاد کر لیتے تھے ہم لوگ. ہمارے بعض اساتذہ بھی ہماری رہنمائی کرتے تھے کہ یاد کرنا چاہیے. وہ جو ساری چیزیں ہیں بعد میں آپ کی شخصیت کو بناتے ہیں, آپ کے اندر کا جو ادیب ہے اس کو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروعاتی 5 سالوں میں طالب علم کو زیادہ ادھر ادھر نہیں بھٹکنا چاہیے, اور اس سے کسی مطلب احساس کمتری کا بھی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہم کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے. یہ جو آپ کو اگر ٹھیک سے آ گیا تو یہی آپ کو سب کچھ آگے دے گا. لیکن اگر یہ نہیں آیا ہے نا, اللہ مطلب مودی جی یا یوگی جی اور کیا کہتے ہیں نتیش کمار, لالو پرساد یادو, یہ وہ کرتے رہے اور دس دیٹ مطلب بہت سارا, تو لائف ٹائم اسی طرح سے کرتے رہ جائیے گا, کچھ کر نہیں پائیے گا اصلاً, ہے نا. ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ وہ مرحلہ جو 4-5 سال کا ہے, وہ مرحلہ اگر کمزوری میں ضائع ہو گیا تو آپ زندگی کے بقیہ مرحلوں میں آپ کے لیے آسانیاں ہونے والی نہیں ہیں, آسان نہیں ہیں. پھر ظاہر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو توفیق دیتا ہے جب وہ اپنا صحیح سے جائزہ لیتے ہیں, پھر وہ اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ 2-3-4 سال پھر وہ دنیا سے کٹ کر کے وہیں واپس آویں, خوب محنت کریں, ٹھیک سے اپنے آپ کو اس فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں, تو وہ اچھا کر لیتے ہیں. جب یہ 5 سال آپ ٹھیک سے اس طرح سے زبان سیکھنے پہ گزار دیں گے, الفاظ وغیرہ یاد کریں گے جو اساتذہ نے کیا ہو, اس کے بعد جیسے ہی کچھ پڑھنا شروع کریں گے آپ کو مزہ آنے لگے گا. اور جب مزہ آنے لگے گا نا تو یہ آپ کا جو اپنا ذہن ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے, یار اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے, اس کے بعد یہ پڑھنا چاہیے. ہم لوگ جب وہاں تھے جامعہ ابن تیمیہ میں جیسے تھے, تو کبھی کسی استاد نے بتا دیا کہ یار ان کو پڑھنا چاہیے, لیکن عام طور پر ہوا کہ کوئی ایک کتاب پڑھی, اس کتاب میں کسی دوسری کتاب کا ذکر ہے اس کو پڑھ لیا, اس کتاب نے پھر کسی تیسری کتاب کی طرف رہنمائی کر دی, اور آپ یقین جان لیجیے کہ فارغ ہوتے ہوتے ہم لوگ مطلب منفلوطی اور کیا کہتے ہیں جاہز, ابن مقفع اور طہ حسین, عقاد وغیرہ, ان لوگوں کے اسلوب پہ باتیں کرتے تھے. اور مطلب جس کو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ان باتوں میں علم بہت نہیں رہا ہو, لیکن ایک تنقیدی شعور بہرحال اگر سننے والے گفتگو سنتے تو ان کو لگتا ہے کہ مطلب یہ بچے کمپیریزن مطلب کمپیئر کر رہے ہیں, موازنہ کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے کہ اس میں بہت زیادہ رفت نہیں ہوگی یا گہرائی نہیں ہوگی, لیکن وہ کر پا رہے ہیں. تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے آپ کا خود شعور, آپ کا جو ذہن ہے نا, وہ آپ کی رہنمائی کرنے لگتا ہے. عالمیت تک یا 5ویں جماعت تک آپ نے کہا کہ بچے کو جو نصابی کتابیں ہیں یا جو درس میں پڑھائی جاتی ہیں اس پہ ہی فوکس کرنا چاہیے. اب آدمی فضیلت میں جب پہنچا یا مدارس سے فارغ ہوا تو اس کے بعد تو مطالعے کا مرحلہ آتا ہے یقیناً. تو اس مرحلے میں کن کتابوں کا مطالعہ کر لینا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ جیسے ہی آپ عالمیت کا مرحلہ میں جس طرف میری گفتگو جا رہی تھی, اس ایمانداری سے آپ 5-6 سال جب گزارتے ہیں, ہے نا, تو ظاہر آپ لائبریری میں جانا چاہیے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اپنے آپ کو بند کر کے رکھ لیا. کبھی لائبریری میں کوئی بھی ادب کا سیکشن ہوتا ہے, بنا ہوا ہوتا ہے, جا کر کے کوئی بھی کتاب اٹھائیے, ہے نا. بطور خاص شروعاتی دور میں آدمی کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جن کا پڑھنا نسبتاً آسان ہے, یعنی پڑھتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا, اور جہاں بھی آپ ہیں وہاں کے آپ استاد سے یہ رہنمائی لے سکتے ہیں. اتنے الحمدللہ ہمارے یہاں کے اساتذہ ہے نا, اتنے باخبر ہوتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایک کتاب اٹھا لیا آپ نے, مثال کے طور پر فنفلوطی ہی کے ابرات آپ نے اٹھا لی, جب آپ ابرات پڑھیں گے آپ کو مزہ آنے لگے گا. یعنی 5 سال کے بعد 6 سال میں آ کر کے جب آپ ابرات پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا, نئے نئے الفاظ بھی ملیں گے, لیکن آپ کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ یار مجھے اور بھی کچھ پڑھنا چاہیے. کسی استاد سے جب آپ ذکر کریں گے کہ ہم نے ابرات پڑھی ہے, تو آپ کو کہیں گے اچھا تو تم نے ابرات پڑھ لی ہے تو نظرات بھی پڑھ لو. اچھا تم نے یہ پڑھ لیا, ارے تم نے وہ عقاد کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے, شیخان ان کی پڑھ لو. اس طرح سے جیسے آپ بڑھیں گے آپ کو خود پھر احساس ہونے لگے گا کہ یار ہم کس طرح سے آگے کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی خاص کتاب معنی نہیں رکھتی ہے,
ہے نا. معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کا ذوق جو ہے نا پروان چڑھنے لگا ہے, پڑھتے ہوئے آپ کو مزہ آنے لگا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ میں مطلب بہت ارلی اسٹیج کی بات کر رہا ہوں. جیسے جیسے آپ بڑھیں گے, جتنا ڈیپ جائیں گے, ہے نا, اس لیے مطلب شروعاتی دور میں وہ کتابیں تو ٹھیک ہیں جن کا سمجھنا آسان ہے, لیکن آدمی کو بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھنا چاہیے کہ مطلب جاہز کو پڑھتے ہوئے, ہے نا, یا مطلب کیا کہتے ہیں اس دور کے اور بھی جو دوسرے بڑے مصنفین ہیں یا مقامات وغیرہ جن لوگوں نے لکھی, ہمدانی نے, تو ان کو پڑھتے ہوئے بھی آپ کو پریشانی نہیں ہو, مزہ آنے لگے. یعنی اس طرح سے آپ جب آگے بڑھیں گے, ایک ذوق جب آپ کے اندر پروان چڑھ جاتا ہے, تو یہ ذہن سے بات نکال دیجئے, اور یہ ایک بھاری مغالطہ ہے نا. ادب پڑھنے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب صرف مزہ لینے کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو بڑا مسئلہ ہے. مزہ تو آتا ہی ہے, جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے تو لوگوں کو تو تصوف کی کتابوں میں مزہ آنے لگتا ہے, فلسفے کی کتابوں میں مزہ آنے لگتا ہے, جب وہ ذوق اس طرح کا بنا لیتے ہیں. لیکن پڑھنے کا جو مرحلہ ہے اس میں ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جب یہ جذبہ ہوگا مثال کے طور پہ, تو آپ کسی کتاب کو یہ سمجھ کر کہ یار بڑی اس کا اسلوب بڑا عجیب لگ رہا ہے, آپ جاہز کو پڑھتے جائیے گا. مثال کے طور پر جب البخلا اس کی پڑھیے گا, ہے نا, اس طرح کی کتابوں میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو مطلب فقرات کے فقرات ایسے لگیں گے کہ آپ کی کچھ پلے نہیں پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی, لگنا پڑے گا, ہے نا. تو آپ کو مطلب لگنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. جب تک آپ محنت نہیں کریں گے, اس زبان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, الفاظ کے لیے ڈکشنریاں نہیں دیکھیں گے, اس وقت تک آپ اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں بنا پائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میرے جو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ مطلب یہ سوال تھوڑا سا مطلب یا یہ زاویہ تھوڑا سا سطحی ہے کہ کن کن کتابوں کو پڑھ لینا چاہیے. کن کن کتابوں کو پڑھنا معنی نہیں رکھتا ہے. معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کا ذوق کہاں تک پہنچا ہے, وہ آپ کی رہنمائی اب کہاں کہاں کر رہا ہے نا. مثال کے طور پر ایک آدمی طہا حسین کو پڑھے گا تو وہ پڑھتا چلا جائے گا, لیکن اگر وہی آدمی مصطفیٰ صادق رافعی کو پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے میں محنت کرنی پڑے گی. وہ منفلوطی کو پڑھ رہا ہے تو پڑھتا چلا جائے گا, لیکن افقات کو پڑھے گا تو پڑھنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑے گی. مقامات کی عبارتیں اس کے سامنے ڈال دیجیے تو نانی دادی یاد آ جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مرحلوں میں معنی یہ نہیں رکھتا کہ آپ نے کس مصنف کو یا کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے. معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ذوق, وہ شوق, وہ جذبہ کتنا پروان چڑھا ہے کہ آپ مطلب ایک اسٹیج وائز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی اسٹیج میں ہم نے ایک کتاب اٹھائی, مزہ نہیں آیا, چھوڑ دیا ہم نے اس کو, کوئی دوسری کتاب اٹھائی, پڑھتے چلے گئے, پھر اس کتاب کی طرف لوٹے جو پہلی کتاب تھی, جو سمجھ میں نہیں آئی تھی یا مزہ نہیں آیا تھا, پھر اس پہ فوکس کیا اور وہ سیکھنے کا جذبہ رکھا. چونکہ آپ نے عربی کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھا خاصا ذخیرہ پڑھا ہے, بہت ساری کتابیں آپ نے مطالعہ کی ہے. آپ کی نظر میں کوئی ایک ایسی کتاب جس کو آپ نے بار بار پڑھا ہو اور ہمارے ناظرین کو آپ مشورہ دینا چاہیں گے کہ اس کتاب کو بار بار پڑھنا چاہیے, کوئی ایک کتاب. بہت ساری کتابیں آپ کی جب آپ پڑھتے ہیں تو آدمی سینکڑوں کتابیں پڑھتا ہے, تو ایک کتابیں ان کی پسندیدہ کتابوں میں سے ہو جائے. شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ مملکہ میں جو دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین پڑھایا جاتا ہے, اس کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو وہ عربی لکھنا, بولنا, پڑھنا, بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھ جائے گا. اس طرح کی کوئی کتابیں یا آپ نے جو مطالعہ کی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کتاب کو جو عربی زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں بار بار پڑھنا چاہیے, تو ہم گزارش کریں گے کہ اس کتاب کی رہنمائی کریں, اور اس کتاب کے مطالعے کا طریقہ کیا ہو یہ بھی بتائیں. ابن المقفع کی کلیلہ دمنہ, ابن المقفع کی کلیلہ دمنہ بار بار پڑھیے, زوردار انداز میں پڑھیے وہاں. اور یہ سمجھیے آپ کہ جو میں نے 5 سال بتایا تھا, اس 5 سال کے بعد اس کتاب کو پڑھنے میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی, لیکن اس کتاب کا جو اسلوب ہے, جو زبان ہے اس کی, وہ زبان آپ کو, اس کا اسلوب آپ کو اپنے سحر میں لے لے گا, جادو کر دے گا وہ. اور اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ وہ اسلوب بھی اور اس نے مختلف زاویوں سے باتوں کو رکھنے کا جو انداز اپنایا ہے, وہ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو کل جب آپ خود لکھنے کے لیے بیٹھیں گے یا خود اپنی باتیں رکھنے کے لیے بیٹھیں گے, تو جس کو ہندی میں ادبھت کہتے ہیں, یعنی بہت آپ خود ایک شاہکار پڑھ کر کے دوسرا شاہکار آپ جو ہے نا وہ ترتیب دے سکتے ہیں. اس سلسلے میں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی جا سکتی ہے. انہوں نے
काफ़ी पढ़ा था उसको। इब्न मुक़फ़ा के कलीला दिमना को उन्होंने बहुत पढ़ा था। और ये कमाल की बात है, देखिए इसीलिए कहते हैं कि वो मुतरजम है। वो जो कलीला दिमना है असल में फ़ारसी से उन्होंने तर्जमा किया, तो वो फ़ारसी में भी मतलब संस्कृत से तर्जमा होकर के आई है वो किताब। तो कोई आदमी पढ़ते हुए कलीला दिमना को ये नहीं समझ सकता है कि ये तर्जमा की गई हुई किताब है। वो उसलूब है उसका, है ना, ऐसा लाजवाल और लाजवाब उसलूब है कि कहा नहीं जा सकता है। मैं समझता हूँ उर्दू में आमतौर पे कहते हैं कि शिबली ने इल्मी उसलूब की बुनियाद रखी है, और मतलब इल्मी बातें ऐसे अंदाज में कि उसमें सलासत भी हो, सादगी भी हो, और एक ख़ास किस्म की रिफ़त भी हो, वो मौजूद हो। तो वो शिबली ने उर्दू में उसकी बुनियाद रखी। सेम यही कैफियत कभी कभी ऐसा महसूस होता है कलीला दिमना को पढ़ते हुए। हालांकि मतलब किस्से कहानियों से वो बहुत सारे नताइज अख्ज़ करते हैं और इंसानी ज़िंदगी को जोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ज़ुबान उसमें इस्तेमाल की गई है, जो उसलूब अपनाया गया हुआ है, वो उस वक्त से लेकर के आज तक ज़िंदा है और तासुब क़यामत ऐसा महसूस होता है ना। ये मतलब हमारा अपना असेसमेंट है कि वो ज़िंदा रहेगा, वो मरने वाला उसलूब नहीं है, ये वो उसलूब है। और इसीलिए मतलब आप देखेंगे कि उस ज़ुबान में गुमूज़ नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा अल्फाज से नहीं खेला गया, भारी भरकम अल्फाज नहीं है, मुदरातबात की कसरत वसरत नहीं है। ज़ुबान ऐसा लगता है कि अपने बिल्कुल नेचुरल बहाव के साथ आगे बढ़ रही है। तो ये असल में जो ये फितरी बहाव है ज़ुबान का, और ये किसी को भी कब आती है, देखिए इसीलिए यानी हर आदमी का ज़ुबान के साथ अपना एक रिश्ता होता है। जैसे मैं एक मिसाल मतलब दूं कि आपने 10 लोगों को पढ़ा, उनकी चीज़ें याद कर ली, उनकी वजह से मतलब या उनका ततब्बु आपके अंदर पाया जाता है, तो दरअसल अभी तक आपने ज़ुबान को अपनाया नहीं है ना। उससे जो आपका अपना एक इश्क होना चाहिए, ज़ुबान आपकी अपनी महबूबा बन जाए, आप अपने तौर पे उसको किस तरह बाहों में लेते हैं, उसको किस तरह दुलारते हैं, किस तरह से उसको आप अपना लेते हैं। ये कब होगा? जब उस ज़ुबान में आप सोचने लगते हैं, अपने तौर पे लिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, आप अपना एक निज़ाम बना लेते हैं। लेकिन ये जो निज़ाम बनता है किसी ज़ुबान के साथ, उसमें टाइम लगता है। कोई भी मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी महबूब हो, वो कब आपकी बनती है? जब आप उसके पूरी तरह बन जाते हैं। ये जो मरहला है ज़ुबानों के साथ, जब तक वो रिश्ता आप नहीं बनाएंगे, है ना। कलीला दिमना एक मिसाल है। एक आपके सवाल के जवाब में हमने ये बात कह दी। मेरा अपना एक रिश्ता उस किताब से था, मुझे अच्छा लगा, लेकिन पूरी जुबान से वो रिश्ता बनाना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी कलीला दिमना के उसलूब को, है ना, मतलब यानी उसकी पैरवी करने लगे, उस उसलूब को अपनाने लगे, ये जरूरी नहीं। खुद अपना एक उसलूब बनने लगता है जुबान के साथ। ये तब होता है जब आप जुबान को अपनाते हैं, जुबान के साथ खेलते हैं। जुबान से आपका वो रिश्ता होता है जिस तरह से एक आशिक का अपने माशूक से रिश्ता होता है, और वो बनाना पड़ता है। बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, काटिए, खुटिए, है ना, कभी इस्तेआरे ढूंढिए, है ना। और ये जो मेहनत है, जहनी मेहनत, इससे अगर फरार आप इख्तियार कर रहे हैं, शुरुआती दौर में तकल्लुफात की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बड़े आपने, मुझे याद पड़ता है, मेरा एक मजमून आज तक मेरे पास वो रखा हुआ है, मैंने मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लिखा था। वो हिंद में कहने के अल्लामा इकबाल का एक मिसरा था, उससे लेकर के, और हमारे उस्ताद हैं शेख फजलुर रहमान नदवी, उनको हमने दिया देखने के लिए कि शेख मतलब इस्लाह कर दें। तो उन्होंने 10-12 निकात में मतलब हमारी इस्लाह की, और उसने लिखा कि भाई ये तुम मतलब सारे अल्फाज एक ही मजमून में अगर ठूंस दोगे तो कैसे होगा, है ना। ये देखो कि अब कौन सा इस्तिआरा इस्तेमाल में है, नहीं है, तशबीह जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो है भी या नहीं है, कौन से अल्फाज अब मुस्तामल है, कौन से महजूर हो गए, ये सारी चीज़ें मतलब। लेकिन वो जो मरहला था कि हम नए नए अल्फाज घुसेड़ते थे, लाते थे, है ना, तलाशते थे, जहनी तौर पे भी तलाशते रहते थे और वो डाल देते थे, है ना। उस वक्त ये महसूस होता था कि यार कोई पढ़ेगा तो कहेगा इसको बहुत आता है। तो जाहिर है कि वो उसलूब कारगर नहीं था, लेकिन उसने सिखलाया बहुत सारे अल्फाज हमारे हो गए। फिर उन्हीं अल्फाज में से हमें इंतखाब करना आ गया कि हमें किस भारी से भारी लफ्ज़ का किस आसान से आसान जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करना है कि वो जुमला उस लफ्ज़ का माना बयान करता हुआ चला जाए, तालिब इल्म को या पढ़ने वाले को डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो एक मरहले में, यानी कि जब आप जुबान सीख रहे हैं या जुबान से अपना रिश्ता आप बना रहे हैं, तो हर तरह के तकल्लुफात को जायज़ समझना चाहिए, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। ये खुद ब खुद एक मरहला आता है जुबान के साथ, वो रिश्ता बन जाता है।
جب آپ کسی سے رشتہ بناتے ہیں تو عشق و محبت میں بھی شروع میں بہت سارے حجابات ہوتے ہیں، بہت سارے تکلفات ہوتے ہیں. شروع ہی میں اگر آدمی کھل جائے تو رشتہ بالکل خراب ہو جائے گا، بے مطلب بے حیائی اور عجیب و غریب کیفیت ہو جائے گی. زبان کے ساتھ بھی آپ کے اس رشتے میں، جی وہ ہند میں سرمایہ ملت کرنے کا بعد جزاکم اللہ خیر ہے نا، وہ مطلب جو رشتہ آپ کا زبان کے ساتھ بنتا چلا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، رفتہ 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 کھلتی ہے زبان آپ پہ، آپ زبان پہ کھلتے ہیں، اور پھر وہ مطلب کیا کہتے ہیں، وہ عاشقی قابل دید ہوتی ہے. تو وہ رشتہ بنائیے زبان سے. ناظرین کو ہم تذکیر کے طور پہ یاد دلائیں کہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ ابن مقفع کی کتاب کلیلہ دمنہ، وہ لگ بھگ میرے خیال سے ہر مکتبے میں موجود ہے، جامعہ امام ابن تیمیہ میں بھی، اور 100 سے 150 روپے کی ملتی ہے. ہم نے لگ بھگ ہر جگہ پہ موجود ہے. نصاب تعلیم کا حصہ ہے. ہم نے بھی 100 روپے میں خریدا تھا. تو ہم احباب کو مشورہ دیں گے کہ اس کتاب کو جن لوگوں نے پڑھا ہے انہیں مبارکباد، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ہے تو 100 سے 150 روپے کی کتاب ہے، خرید کر کے آپ ضرور بھی ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ مطالعے کے بعد آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. شیخ، چونکہ آپ نے مدرسہ میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، فضیلت کیا ہے آپ نے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ملک کی معروف یونیورسٹی میں عربی زبان و ادب سے بی اے ایم اے اور ایم فل کرنے کا موقع ملا. دونوں ماحول کو آپ نے دیکھا، مدارس میں جو عربی پڑھانے کا نظام ہے، یونیورسٹی میں جو عربی پڑھانے کا نظام ہے، دونوں ماحول میں آپ جیے ہیں، اپنے آپ کو لگائے ہیں. اس دونوں ماحول میں کیا مماثلت آپ دیکھتے ہیں؟ کون سا ماحول آپ کو بہتر لگا؟ یونیورسٹی کے بالمقابل مدارس میں کیا کمی ہے، یا مدارس کے بالمقابل یونیورسٹی میں کیا کمی؟ اس کو اصل میں کمی اور مطلب کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی خوبی اور خامی کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ دیکھیے، مطلب ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو مقصد ذہن میں ہوتا ہے نا، وہ آؤٹ کم پہ جو آپ نے مطمع نظر رکھا ہے اس کے حساب سے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. مدارس میں نے اشارہ کیا شروع میں اسی لیے کہ مدارس علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں، دعات پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. ہم مطلب اہل مدارس ادبا پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ہو جائے تو ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیے گا اتنی لمبی چوڑی تاریخ ہے، کتنے لوگ عربی مدارس کے لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں عربی میں شاعری کی ہے، افسانے لکھے ہیں، ناول لکھے ہیں، یا جو تخلیقی ادب عام طور پہ جس سے ادب کو جوڑ کر کے دیکھا جاتا ہے وہ لکھا نہیں ہے. ہاں انہوں نے حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، علوم اسلامیہ کی خدمت کی ہے، عربی میں بھی کی ہے، اردو میں بھی کی ہے. تو فوکس اصل میں ہے نا، جو مطمع نظر ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے. اب مدارس علماء پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ جو عربی زبان سے واقف ہوں، ٹھیک سے جانتے ہوں، جب قرآن شریف پڑھیں تو سمجھیں، احادیث پڑھیں سمجھیں، اور صحیح طریقے سے اس کا مطلب مفہوم لوگوں تک پہنچا سکیں. اس نقطۂ نظر سے جب آپ دیکھیں گے تو مدارس کے پروڈکٹ یہ کام کر پاتے ہیں الحمدللہ. جو یونیورسٹیز وغیرہ کا نظام ہے، عام طور پہ یونیورسٹیوں میں بنیادی طور پہ ہے نا زبان پڑھا دیتے ہیں شروعاتی 2-3 سالوں میں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ ہم جہاں تھے جے این یو میں یا اس طرح کے عام طور پہ جو ہمارے یہاں سینٹرل یونیورسٹیاں ہیں، وہاں بی اے سے پڑھانا شروع کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں، بی اے میں طلبہ تب آتے ہیں جب وہ 18-20 سال کے ہوتے ہیں، ایک میچور عمر ہوتی ہے، سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں. وہاں سے ایک نئی زبان کے طور پر کسی چیز کو حاصل کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں، اسی لیے یہ کمپیریزن جو ہے نا، عام طور پر کمپیئر کر کے اور مدارس کو کمتر نگاہوں سے دیکھنے کا جذبہ یہ اچھا جذبہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی کوئی 13 سال کا بچہ جائے، 12 سال کا بچہ جائے، اور پھر وہ 3 سال میں مطلب زبان کسی حد تک جان بوجھ کر کے آ جائے، بولنے لگے، تو بتائیے بھائی یہ نہیں ہوتا ہے نا. ہمارے مطلب یونیورسٹیز میں طلبہ یعنی کم سے کم جاتے ہیں تو بی اے کے لیول کے جاتے ہیں، 20 سال 22 سال 18 سال کی ایج ہے، وہ سمجھدار ہو چکے ہیں، چیزوں کو حاصل کرنا نسبتاً ان کے لیے آسان ہے. تو وہ شروعاتی دور میں زبان کے بنیادی اسٹرکچر کو پڑھانے کے بعد مارکیٹ کا ڈیمانڈ کیا ہے نا، وہ پڑھاتے ہیں. اسی لیے عام طور پر اگر کوئی طالب علم مدرسہ بیک گراؤنڈ کا نہیں ہے تو یونیورسٹیز وغیرہ سے جو انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے تو وہ مطلب کیا کہتے ہیں بہت مضبوط نہیں ہوتے ہیں عربی میں. یہ بات سننے میں تھوڑی بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ سامنے کی سچائی ہے. سمجھے کہ وہ جو اسٹرکچر ان کا ہے نا، وہ جو بنیاد ان کی مضبوط ہونی چاہیے، اسٹرکچر پہ ان کی ویسی نظر ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پاتی ہے. چونکہ یونیورسٹیاں مارکیٹ کا جو ڈیمانڈ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے اور تھوڑا بہت ادب پڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے عربی پڑھنے کے لیے خاص طور سے جو مدارس کے طلبہ جاتے ہیں یونیورسٹیز میں وہ زیادہ کامیاب ہیں. ان کو پہلے سے زبان آ رہی ہوتی ہے اور ادب نسبتاً کھلے ذہن سے پڑھ پاتے ہیں، اس لیے وہ اچھا کرتے ہیں. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کمپیریزن بہت زیادہ مناسب نہیں ہے نا. دونوں کا اپنا الگ الگ مطمع نظر ہے. کوئی بھی یونیورسٹی اس لیے عربی نہیں پڑھاتی ہے ہمارے یہاں کہ یہ بڑا
भारी स्कॉलर बन करके बड़ा नाम कमाएगा, ये जज्बा आमतौर पे नहीं है। मार्केट का डिमांड है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वगैरह आ जाए, कंपनियों में जाएगा तो काम कर लेगा। और अगर मान लीजिए कि कुछ लोग जिनका एकेडमिक में रहने का रहता, तो वो आमतौर पर मदारिस के फारिगीन लोग हैं, तो उनको असल बनाया मदरसों ने, समझ रहे हैं। दीनी तालीमी इदारे जो है ना, वो दरअसल उनको अरबी ठीक से पढ़ाते हैं, उनको बनाते हैं। यूनिवर्सिटियों में जाकर के जाहिर है थोड़ा सा उनको पर फैलाने का मौका मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि सारा जो मतलब क्या कहते हैं ये फल नमूदार हो रहा है वो यूनिवर्सिटियों की देन है। तो ये दरअसल मतलब क्या कहते हैं एक तरह की मुबालगा आमेजी है, ये सच्चाई नहीं है। तो मेरे ख्याल में असल में मतलब इस तरह से कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। मतमह नज़र हमारे इदारों का, दीनी इदारों का दूसरा है। यूनिवर्सिटियां आपको करियर देना चाहती है, मादी करियर, कि भाई आप आए हैं, आपको कुछ थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन वगैरह आ जाना चाहिए, कि जब आप किसी कॉर्पोरेट घराने में जाइएगा, कहीं कंपनी में जॉब करने जाइएगा, तो आपको करने आएगा, आप पैसा कमा पाइएगा। और आम तौर पे यूनिवर्सिटी से जो लोग निकलते हैं, अगर उनका मदरसा बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको उतनी ही अरबी आ रही होती है, दूसरी भी जुबानें उतनी ही आती हैं, उतनी ही तुर्किश आती है, उतनी ही स्पेनिश आती है, उतनी ही कोरियन आती है, उतनी ही चाइनीज आती है, जितने में जा करके वो काम करने के लायक हो जाएं। और आप जाने के दरअसल कॉर्पोरेट घरानों की मांग भी उतनी ही होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो असल इस हकीकत को सामने रखना बहुत ज़रूरी है कि जो ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, तो वहाँ एकेडमिक जो मतलब पर्पस है ना, उस पर उतनी तवज्जो नहीं होती है, ठीक है। यानी ज़ुबान की गहरी मार्फत पे उतनी तवज्जो नहीं होती है। तवज्जो होती है कि आप मतलब स्क्रिप्ट वगैरह ठीक से आप पढ़ना जान गए, बुनियादी जो चीज़ें हैं वो आपको आ गई, अब तर्जमा करने आ जाएगा आपको, है ना, आप मफ़हूम बयान कर दीजिएगा। मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे नए ज़ाहिर टेक्नोलॉजी के आलात भी आ चुके हैं, तो आप उनसे भी इस्तेफादा करेंगे, काम कर ले जाएंगे। ये बुनियादी तौर पे मतलब जो अभी का स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का फॉरेन लैंग्वेजेस को पढ़ाने का, वो यही है। मदारिस बरक्स तौर पे ज़ुबान को ज़ुबान के तौर पे बहुत अच्छी तरह पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप अच्छी तरह उस ज़ुबान से, उस ज़ुबान के सरमाए से इस्तेफादा करना आपको आ जाए। जो बच्चे मदारिस से फारिग होने के बाद यूनिवर्सिटी में आकर के अरबी ज़बान पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे भी रहनुमाई लेते होंगे, हमारे उन नाजरीन को आप क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह से तैयारी करें, अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकें कि वो यूनिवर्सिटी के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसको फाइट कर सकें? मैं जितना बतला रहा था, अगर आपने उतना ईमानदारी से किया, तो उसके बाद आपको इंट्रेंस देने के लिए अलग से किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ एक बड़ा मतलब ये अफसोसनाक ट्रेंड है कि तलबा बहुत पहले से, है ना, वो मुतवस्सिता सानविया के ज़माने से ही उनके जहन में ये होता है कि हम वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। भाई अल्लाह के बंदे, पहले इस मरहले को ठीक से ईमानदारी से तय करो, खूब मेहनत से। आप ईमानदारी से तय करते चले जाएं, आप यकीन जानिए कि जब आप इंट्रेंस देने के लिए जाइएगा, जैसे फारिग होने लगे आप, अब आपको लगता है कि मुझे अलीगढ़ जाना चाहिए, जामिया इस्लामिया मिलिया इस्लामिया जाना चाहिए, JNU जाना चाहिए, तो भाई 7वीं 8वीं जमात में जाकर के अगर ये जज्बा पैदा होता है तो कोई मसला नहीं है। 1-2 साल का आप इंट्रेंस पेपर देख लीजिए। आप जिस वक्त इंट्रेंस पेपर देखिएगा आपको लगेगा यार हम तो आसानी से कर गुजरेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो मरहला था, ये मरहला आपका जी, उसको आप ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए। यही मरहला आप मतलब नादानी में गुजार देते हैं। उसके बाद जब आप जाते हैं तो इंट्रेंस आपसे नहीं होता है, तो ये रटते हैं, वो रटते हैं, जो रटना चाहिए था पहले वो बाद में रटने की गलती करते हैं, तो मसला पैदा होता है, समझ रहे हैं। ये मरहला अगर आपने ठीक से गुजार लिया। मैं बहुत शुरू में जब यहाँ से जामिया तैमिया से जब दिल्ली गया, तो मेरे एक सीनियर दोस्त थे, उनके पास ऐसी जिक्र है, तो उनका तो मदरसे में ठीक थे, मदरसे में कैसे पढ़ने में कैसे थे, तो ज़ाहिर वो मतलब उम्र का तकाजा था, अभी मतलब आदमी मैच्योर नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तो फर्स्ट आता था। तो वो दिलचस्प आदमी है अम्मार भाई, तो उन्होंने कहा अरे तुम कहीं भी रहोगे फर्स्ट ही आओगे। मतलब उनका क्या था कि ये जो मरहले हैं आपने अगर आप ईमानदारी से तय करते हैं तो वो मरहले आसान होते चले जाएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरी दुनिया है, आप ही की दुनिया है। आप ही जैसे लोग जो मदारिस से फारिग होकर के गए हैं वो वहाँ टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो भी दारुल उलूम देवबंद के, नज़रतुल उलमा के, जामिया सलफिया के और इस तरह के दूसरे इदारों के फारिग हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी और दुनिया से आए हुए हैं या कुछ ऐसा पूछेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता होगा। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये मरहला ठीक से तय करके जा रहे हैं। इसलिए अगर वहाँ भी पहुँचना है तो यहाँ जो आप हैं, है ना, वहाँ जाने के लिए यहाँ को बड़ा मजबूत कर लीजिए, इंशाल्लाह वहाँ आसानी से चले जाइएगा। अरबी ज़बान की बात हो रही है, तो चूँकि मदारिस में जो बच्चे पढ़ते हैं, मदारिस में पढ़ते हुए कहीं ना कहीं इस्लामी कुतुब से उनका रिश्ता ज़्यादा होता है। यकीनन होना भी चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमने जो महसूस किया है कि इस्लामी कुतुब की जो ज़बान है और जो अदब की किताब है और उसकी जो ज़बान है, दोनों में फ़र्क है।
اس تناظر میں آپ ناظرین کو کیا پیغام دیں گے کہ اگر وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں یا عربی سے اپنا رشتہ ہے تو وہ زیادہ فوکس کن کتابوں پہ کریں، اسلامی کتب کے مطالعے پہ یا ادبی کتب کے مطالعے؟ آپ پہلے تو زبان جب سیکھتے ہیں ہے نا، تو اس میں مطلب ادبی اور علمی یا اسلامی یہ معنی نہیں رکھتا. پہلے تو آپ کو زبان سیکھنے پہ توجہ رکھنی چاہیے. ادب پڑھنے کا مرحلہ بعد میں آتا. میں نے اسی لیے کہا کہ دیکھیے آپ ادب پڑھتے ہوئے ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی ہے نا تفسیر کو پڑھ رہا ہے، ابن کثیر کو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بغوی کی معالم التنزیل کو پڑھ رہا ہے، وہ تبری کی تفسیر تبری کو پڑھ رہا ہے، وہ آج کے زمانے کے جو مصنفین گزرے ہیں تفسیر سعدی کو پڑھ رہا ہے، وہ جیسے سید قطب کی فی ظلال القرآن کو پڑھ رہا ہے. آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کا وہ زاویہ نگاہ ہے، وہ ذوق آپ کا پروان چڑھتا ہے، تو آپ ان تفسیروں میں بھی ادبی زاویے ڈھونڈ لیں گے، آپ کو مزہ آنے لگے گا. لیکن اگر آپ کا وہ زاویہ ہی نہیں ہے نا، تو آپ لاکھ مطلب طہ حسینی کو پڑھتے رہیے، آپ نجیب محفوظ کو پڑھتے رہیے، آپ مطلب اس قسم کے مطلب کیا کہتے ہیں لوگوں کو پڑھتے، محمود تیمور کو پڑھتے رہیے. وہ معنی نہیں رکھتا ہے. معنی اصل یہ رکھتا ہے کہ ذوق آپ کے اندر پروان چڑھ جائے، ہے نا، زبان سے وہ رشتہ آپ کا بن جائے. جب وہ بنے گا تو ہم جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ تفریح کے لیے کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ادبا کو پڑھ لیا. علم حاصل کرنے کے لیے ہم معتبر علماء کو پڑھتے ہیں، ہے نا، اور جو مطلب کیا کہتے ہیں علم کی کتابیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں. میں ایک مثال یہاں پہ مثال کے طور پر آپ کو دوں، محمود شاکر صاحب کی. محمود شاکر صاحب نے پورے اسلامی تراث کو پڑھا ہوا ہے، پورے اسلامی تراث، لگ بھگ تفسیر کی ساری کتابیں، حدیث کی ساری کتابیں، فقہ، تاریخ، ہے نا، جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں، شورا کے احوال، وہ تمام کو انہوں نے پڑھا. ایک مدت لگائی پڑھنے میں. آپ محمود شاکر کی تحریر پڑھیں گے تو جس کو مسمرائزنگ کہتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی مجھ سے کہے کہ کسی ایک مصنف کو پڑھنے کا آپ مشورہ دیجئے تو میں کہوں گا کہ محمود شاکر صاحب کو پڑھ کے دیکھیے. تو اصل یہ ہے نا کہ یہ زاویہ مطلب کہ اسلامی کتابوں میں ادب نہیں ہے یا ادب کی یہ کتابیں ہیں، یہ مطلب یعنی بہت روشن زاویہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. اصل وہ ذوق پروان چڑھنا چاہیے. اسی لیے دیکھیے میں پھر ایک مرتبہ مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کی مثال آ جائے گی. انہوں نے جو مختارات کا انتخاب ہے، ان کا مختارات کے آپ انتخاب پہ نظر ڈالیے، ہے نا، وہ دراصل ہر زمانے میں دکھلا رہے تھے کہ ادب کس قسم کی تبدیلیوں سے ہو کر کے گزرا ہے یا کس قسم کے شہپارے لکھے جا رہے تھے. تو آپ اس میں دیکھیے انہوں نے اچھے اسلامی رائٹرز کو بھی چنا ہے نا. اس میں کیا کہتے ہیں شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک ہے نا، ابن خلدون تک کو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب مقدمہ ابن خلدون آپ پڑھ لیجئے، آپ کے پڑھنے کا زاویہ کیا ہے یہ مطلب طے کرتا ہے. مقدمہ کو پڑھتے ہوئے بھی آپ ادبی زاویہ روشن کر سکتے ہیں، مزہ لے سکتے ہیں، وہ لطف جو ہے نا زبان کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مطلب ذہن سے نکالیے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دوئی ہے نا یہ ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا. ہم یعنی زبان اور اس کے ادب کو، اسی لیے ادب کا یہ بہت مطلب کیا کہتے ہیں محدود تصور ہے کہ جس میں تخلیقی ادب جیسے افسانے، ڈرامے یا ناول یا شاعری وائری ہوئی ہے وہ ادب ہے، یا لوگوں نے اپنے مطلب آٹوبیوگرافی وغیرہ لکھی، سوانح حیات وغیرہ لکھا ہے تو اس کو ادب کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ادب انسانی زندگی کے تمام معاملات، ہے نا، ہمارے تمام شعور کو شامل ہے. تو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تب آپ کو مطلب جیسے اب قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے اس سے زیادہ اللہ پاک کے کلام سے زیادہ برتر اور اعلیٰ کوئی ادب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے برتر اعلیٰ کوئی ادب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ زاویہ ہمارا کیا ہے. مثال کے طور پر جو مطلب بڑی بڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مختصر الفاظ میں، میں عام طور پر چند یعنی کہ حدیثوں کی طرف مثال کے طور پر آپ کی توجہ مبذول کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو کوئی عورت اچھی لگ جائے تو اس کو اپنے گھر لوٹنا چاہیے، ہے نا. فَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا. آپ یقین جانیں ادب اسی کو کہتے ہیں. اتنی بڑی بات ہے
اور اتنی نازک بات ہے، اس نازک ترین بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلیقے تہذیب سے بیان کر دیا کہ مطلب بھاری سے بھاری ادیب شاید اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو کتنے مطلب کیا کہتے ہیں دفتر سیاہ کرنے پڑ جاتے. تو ادب صرف اس کا نام نہیں ہے کہ مطلب ایک آدمی مطلب منظر کشی کرنے پہ بیٹھا تو وہ کتنا کرتا چلا گیا. اگر وہ بھی آپ کو مثال کے طور پر وہ چیزیں بھی دیکھنی ہو، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اگر آپ دیکھیں بخاری شریف میں کیا خوبصورتی سے وہ آیا ہے. قرآن کریم میں اللہ نور السماوات، والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا ذرا اس پہ کبھی اس زاویے سے مطلب دیکھیے تو آپ کو جو قصے قرآن کریم میں آئے ہیں ان قصوں کی زبان دیکھیے، اس میں جو مطلب کیا کہتے ہیں، میں اور سب چھوڑ دیجئے، سورہ کہف ہر جمعہ کو آدمی پڑھتا ہے، اس میں صرف حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، اس واقعے کو آپ صرف مطلب اپنے آپ کو حاضر رکھ کر کے ہے نا، اگر زبان وغیرہ کی تھوڑی بہت بھی چاشنی سے آپ کا تعلق رہا، وہ مزہ آپ لینا جانتے ہیں تو کبھی غور کر کے پڑھیے، ہے نا، ایک دوسری دنیا آپ پہ روشن ہو جائے گی اور ہر دن ایک دنیا روشن ہوگی. تو ادب کا جو یہ مطلب زاویہ ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مطلب یہ دین بیزاروں نے لکھا ہے وہ ادب ہے اور اسلامی کتابوں میں ادب نہیں ہے. یہ سب مطلب چیزوں کو بہت محدود پیمانے پہ دیکھنے کی وجہ سے. گفتگو کے ہم آخری مرحلے میں ہیں. اب تک عربی زبان پڑھنے اور لکھنے کے تعلق سے باتیں آئی. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ 3 طریقے، معروف طریقے رائج ہیں: القراء والکتابہ والسماع. پہلے السماع، پہلے السماع. تو قراء اور کتابہ پہ ہم نے بات کر لی. چونکہ زبان سیکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے سننا بھی ضروری ہے. ہمارے ناظرین کو جو عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، کن کو سننے کا آپ مشورہ دیں گے کہ وہ کن لوگوں کو سنیں؟ دیکھیے، اہل زبان کو سننا چاہیے، ہے نا. کوئی بھی جو زبان ہے نا، زبان خطوں کی ہوتی ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، زبان خطوں کی ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ہاں یہ ذہن میں سوال آنا چاہیے، ہمارے یہاں بڑے بڑے عربی کے ودوان ہوئے ہیں، ماہرین، ہے نا، جن ڈکشنریاں لکھی ہیں اور وہ اس معاملے میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں. بڑے بڑے محدثین ہوئے ہیں، مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں. شاہ ولی اللہ کا نام دنیا کے کسی بھی خطے میں لیجیے گا تو شاہ ولی اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک اسلامی مجدد کی حیثیت حاصل ہے ان کو. آپ کسی بھی خطے میں شمس اللہ قاضی موادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیجیے گا تو سنن ابی داؤد کی سب سے بہترین شرح ان کے عنوان بابود مانی جاتی ہے، ہندوستانی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن جو زبان بولنے کی بات ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ جو بولیں گے ان پہ وہاں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہے نا. ہندوستانی لہجہ غالب ہوگا، ظاہر ہونا ہی ہے. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو سوچنے والی بات ہے بھائی. ہم نے اسی لیے کہا زبانیں خطوں کی ہوتی ہیں. یہ اللہ پاک کے کلام ہے نا، یہ اسلام کی برکت ہے کہ عربی پوری دنیا میں بولی سمجھی جاتی ہے نا. لیکن بنیادی طور پہ جو زبان ہے نا وہ اس خطے کی زبان ہے. تو اگر ہمیں سننے کا، اچھا آج کے زمانے میں بڑا آسان بھی ہے نا، یوٹیوب پہ یا اور دوسرے مطلب آن لائن ذرائع موجود ہیں جہاں آپ بڑے لوگوں کو آسانی سے سن سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں حرمین کے خطبے ہوتے ہیں، وہ آسانی سے سنے جا سکتے ہیں، بڑے سلیس واضح اور اچھے ہوتے ہیں، ہے نا، اس عربی لہجے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. وہ سمجھ میں بھی آئے گا کہ عربی بولی کس طرح جاتی ہے. اسی طرح جو یہاں کے پروگرامز ہیں مطلب ریڈیو پہ یا ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آتے ہیں تو یہاں کے جو العربیہ ہے، تو اس طرح کے جو مطلب ٹی وی چینلز ہیں ان کو بھی آپ سن سکتے ہیں. ان پہ جو نیوز چینلز مطلب کیا کہتے ہیں نیوز وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں یا انالیسس وغیرہ آتا ہے تو ان کو آپ سن سکتے ہیں. یعنی سننا چاہیے ہمیشہ اہل زبان کو، ان کا ہی لہجہ معتبر لہجہ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بھائی اگر کوئی ہندوستان کا آدمی ہے تو وہ بولے گا تو وہ نہیں ہے. میں نے مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی سننے کی کوشش کی تو وہ ظاہر ہے لگ جاتا تھا کہ مطلب انڈیا کے آدمی ہیں، ہے نا، یا ہمارے علامہ احسان اللہ ظاہر رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی عربی بولتے تھے لیکن لگتا تھا کہ پاکستان کے ہیں. یعنی جو بولنے کی جہاں تک بات ہے زبان کو، تو لہجہ ہمیشہ خطوں سے منسلک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر یہ مطلب موقع ماشاءاللہ میسر ہے، آج کے زمانے میں مواقع حاصل ہیں کہ ہم یہاں کے لوگوں کو ڈائریکٹ سن سکتے ہیں تو سننا چاہیے. لیکن جو اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں، جن کے درمیان آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں جن کو اچھی عربی آتی ہے وہ بولتے ہیں تو ان کو زیادہ سننا چاہیے. ان سے آپ زیادہ جلد حاصل کرتے ہیں.
کبھی کچھ مسئلہ ہوا تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, آپ جا کر کے ان سے عربی میں بات بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں مطلب دیکھیے بولنے کا جہاں تک مسئلہ ہے, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں یار, یہ بہت آسان سی بات ہے. آپ نہیں بولتے ہیں اس لیے آپ کو بولنے نہیں آ رہی ہے زبان, ورنہ یہ بولنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اور کسی کو بولنے آتا ہے تو اس سے بہت زیادہ مروب عروب ہونے کی بھی بات نہیں ہے. میرا جو اپنا تجربہ ہے اس عربی زبان کو لے کر کے, ہم عربی کی چوتھی جماعت سے عربی میں بات کر رہے ہیں ہم. اور اچھا اس کے لیے مطلب ایکسٹرا کوئی ایفرٹ ہم نہیں ڈالتے تھے. ہمارے چند دوست تھے, ساتھی تھے, ہم لوگ آپس میں بات کرتے تھے, ہے نا. اور مطلب ظاہر ہے لنترانیاں بھی ہوتی تھیں, جو من مایا الٹا سیدھا بکتے تھے, لیکن باتیں کرتے تھے. کرتے کرتے باتیں مطلب کسی بھی زبان میں بات کرتے کرتے بات کرنے آ جاتی ہے. تو طلب بچے سنتے سنتے بولنے لگتے ہیں, ہے نا. تو یہ الگ سے آپ کو ایکسٹرا کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس بات کی بہرحال ضرورت ہے کہ آپ بولیں, باتیں کریں. کرتے کرتے کرنے آ جائے گا, بولتے بولتے بولنے آ جاتا ہے. اسی طرح جو لکھنے کا مرحلہ ہے وہ لکھتے لکھتے لکھنا آ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مدارس جو چیز آپ کو مدارس کو دینا چاہیے, مدارس وہ آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ جو بار بار یہ سوال مطلب لا کر کے ڈالا جاتا ہے مدارس پہ, تو مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا احساس کمتری میں لے جانے کی بھی کوشش ہے نا. بھائی یار وہ بول لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, لیکن بولنے لگو. مطلب ہم طلبہ سے کہیں گے, ہے نا, اپنے فارغین مدارس اسلامیہ دینیا سے کہیں گے کہ یار اگر اس کی وجہ سے کوئی ہمیں چھوٹا سمجھ رہا ہے تو بولنے لگو یار. تھوڑی سی محنت کر دو, انشاءاللہ بولنا آ جائے گا. اور محنت کرنے کا کیا مطلب ہے, بولنے لگ جاؤ, بولنا آ جائے گا. آپ کو زبان آ رہی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ, بھاری سے بھاری عبارت آپ سمجھ لیتے ہیں, ترجمہ کر لیتے ہیں, مفہوم اس کا ذہن میں آپ کے آ جاتا ہے, تو بولنا بالکل آسان ہے انشاءاللہ. اور تھوڑی سی محنت لگائیں گے تو لکھنا بھی اتنا مشکل نہیں. انشاءاللہ. ناظرین کی طرف سے کئی سوال آئے ہیں. کامران سیف صاحب ہیں, جامعہ سنابل کے طالب علم ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ شیخ, بولنے کے لیے عربی زبان گرامر کا کتنا کردار ہے, یعنی کہ بچے کس حد تک گرامر جانیں گے اس کے بعد ان کا تکلم بہتر ہو پائے گا. یہ بولنے کے مرحلے میں ہے نا, بولنے کے مرحلے میں آپ کو بہت زیادہ گرامر کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت اصلا نہیں ہے. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ بولنے والا آدمی کب گرامر دیکھتا ہے. ہم ابھی اردو بات کر رہے ہیں, اردو میں آپ سے بات کر رہے ہیں, ہم کب دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں جملے کا اسٹرکچر کیسا رکھنا ہے. ہم تو بولتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ اس لیے بولتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اردو میں بولتے رہے ہیں. آپ عربی میں بولتے چلے جائیں, آپ کو عربی میں بولنا آ جائے گا. آپ کو پھر یہ گرامر, یہ قواعد یاد ہی نہیں رہیں گے, آپ کو ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی. دیکھیے اصل میں جیسے شاعر ہے مثال کے طور پہ, وہ جس وقت شعر لکھ رہا ہوتا ہے, گنگناتا ہے, اپنی مستی میں رہتا ہے, اس کو یہ بالکل خبر نہیں ہوتی ہے جس وقت وہ شعر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ کس بحر میں ہے, کون سی زمین وہ استعمال کر رہا ہے نا, کیسے قافیہ کہاں سے لاوے گا نہیں لاوے گا. ایک خاص زاویہ اس کا بنتا ہے, کیفیت سوار ہوتی ہے, اور وہ اس کی پوری نظم یا غزل شاعری تیار ہو جاتی ہے. آپ جو زبان پڑھ رہے ہیں, جو زبان آپ بول رہے ہیں, اس زبان سے آپ کا تعلق بنا ہوا ہے, لگاتار آپ سنتے آ رہے ہیں, بولتے آ رہے ہیں, تو وہ آپ خود بولتے چلے جائیں گے, ذہن آپ کا جائے گا ہی نہیں اس گرامر کی طرف. تو اس لیے اس گرامر کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ مسئلہ آتا کہاں سے ہے, آتا وہاں سے ہے کہ چونکہ ہم نے زبان کی تفہیم میں سارا فوکس رکھا ہوا تھا, اس لیے ہم قواعد پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے تھے. اب جب ہم بولنے جاتے ہیں تو وہی ذہن ہمارا چلا جاتا ہے, اس کو تھوڑا سا مطلب الگ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بولتے ہوئے اتنا سوچیے مت, بولنے لگ جائیے. اس لیے دنیا میں جتنے لوگ بولتے ہیں, چاہے جس زبان میں وہ بات کرتے ہوں, باتیں کرتے ہوئے اس زبان کے گرامر کو وہ الگ تھلگ رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط بولتے ہیں نہیں. ہمارا بچہ ہمارے گھر میں پرورش پاتا ہے, ہماری زبانیں سنتا ہے, بولنے لگ جاتا ہے. جو زبان, جیسی زبان آپ بولتے ہیں بچہ ویسی زبان بولنے لگتا ہے. میری چھوٹی سی بیٹی ہے, کبھی کبھی وہ بالکل ادبی جو جملے ہم عام طور پر استعمال کر لیتے ہیں, وہی جملے ان مناسبتوں سے, ان مواقع سے وہ استعمال کرتی ہے. تو زبان بولنے میں, زبان کا جو قاعدہ ہے, جو گرامر ہے, وہ آتا ہی نہیں ہے, وہ فلو ہے آپ کا. اس لیے آپ اپنے اس فلو کو, وہ جو بہاؤ ہے, اس بہاؤ کی پیروی کیجیے. بولتے ہوئے گرامر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گرامر خود بخود آپ کی بولی کا حصہ بنتا چلا جائے گا. اور جس دن یہ خوف آپ کے ذہن سے نکل گیا, آپ کو اچھی عربی, اچھی اردو, اچھی انگریزی بولنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تبارک حسین صاحب ہیں, ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے اساتذہ یہ مشورہ دیتے ہیں
کہ کسی ایک زبان کو سیکھنا چاہیے اور اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. جیسے اگر کوئی عربی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف عربی پہ فوکس کرے, اردو سیکھنا چاہتا ہے تو اردو پہ فوکس کرے, انگریزی سیکھنا چاہتا ہے تو انگریزی پہ فوکس کرے. اور وہ انگریزی کا ایک محاورہ بھی ہے کہ کئی اگر کچھوے چل رہے ہیں تو سب کو آپ نہیں پکڑ سکتے ہیں, کسی ایک کو پکڑ سکتے ہیں. اس سلسلے میں وہ یہ رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ کسی ایک زبان کو ہی سیکھنے پہ فوکس کرنا چاہیے, یہ نظریہ کہاں تک درست ہے؟ مطلب اس نظریے سے میرا ذاتی اختلاف ہے. دیکھیے, ہم ملٹی لنگول جس کو کہتے ہیں, ہے نا, ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جہاں مختلف زبانیں بولی جا رہی ہیں, مختلف زبانیں لکھی جا رہی ہیں. اب مثال کے طور پر ہندوستان ایک سماج ہے نا. آپ شمالی ہندوستان میں دیکھ لیجئے, اردو, ہندی, بھوجپوری, میتھلی, یہ ساری زبانیں لکھی بولی جا رہی ہیں. اب آپ کو اگر بھوجپوری نہیں آتی ہے تو آپ کا ایک نقص ہے, آپ کو ہندی نہیں آتی ہے تو آپ کا ایک نقص ہے, اور وہاں امکان ہے کہ آپ آسانی سے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جانا چاہیے البتہ کہ کیا آپ دنیا کی ساری زبانوں پہ درک حاصل کر سکتے ہیں, تو یہ امکان نہیں ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ بھائی آپ صرف ایک زبان سیکھیے, یہ کہا جانا چاہیے کہ آپ کو 2 سے 3 زبانوں پہ مکمل دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ بھائی ہم مدارس عربیہ میں پڑھنے والے لوگ ہیں تو ہمیں تو عربی آنی ہی چاہیے. اگر عربی نہیں آئے گی تو قرآن سمجھیں گے کیسے, حدیث سمجھیں گے کیسے. اردو آنی ہی چاہیے اگر آپ شمالی ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو. اگر آپ کو اردو نہیں آئے گی تو جو آپ نے پڑھا ہے, لکھا ہے, سمجھا, اس کو سمجھائیں گے کیسے. تو 2 زبانیں ہے نا, یہ تو ہماری مجبوری بھی ہے. تیسری ایک زبان آپ کو ایسی آنی چاہیے جس کو لنگو فرنکا کہتے ہیں, یعنی جو رابطے کی زبان ہے. مثال کے طور پر انگریزی آج کے زمانے میں عالمی رابطے کی زبان ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں جائیے گا, انگریزی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اجنبی نہیں رہیں گے, آپ اپنا کام چلا لیں گے. تو مطلب اس نظریے سے میرا اپنا ایک ذاتی اختلاف بنتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک خاص زاویے سے دیکھا گیا ہوگا شاید اس کو, لیکن ایک دوسرے زاویے سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک زبان تو آپ کی اپنی ہے, مادری زبان ہے نا. ایک دوسری زبان ہے جس میں جو آپ کی شرعی زبان ہے, قرآن کریم عربی زبان میں ہے, حدیث رسول عربی زبان میں. اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو وہ اسلام کا صحیح عالم نہیں ہو سکتا ہے. ایک دم لکھ لیجئے, بغیر عربی جانے ہوئے آپ اسلام کے عالم نہیں ہو سکتے, یقینی طور پہ نہیں ہو سکتے. اور اس لیے آپ آج مطلب جائزہ لے لیجئے, جو لوگ مطلب دانشوری بگاڑتے ہیں, عربی نہیں جانتے ہیں, ایسی فاش غلطیاں کرتے ہیں کہ مت پوچھیے. تو ہمارے لیے تو ملٹی لنگول ہونا مجبوری بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں زبانیں تو آپ کی بنیادی ضرورت ہو گئیں, ایک آپ کی مادری زبان اور ایک عربی زبان. اور ایک عالمی رابطے کی زبان سے انسان کو دور نہیں رہنا چاہیے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اردو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہندی بھی آنی چاہیے. اردو کا مطلب یہ ہے کہ اردو رسم الخط آپ جانتے ہیں, وہی اردو ہندی بھی ہے. وہ ہندی رسم الخط بھی آپ کو, دیوناگری جو رسم الخط ہے, لپی ہے, وہ بھی آپ کو ٹھیک سے آنی چاہیے. اور جو تھوڑا بہت فرق ہے مطلب الفاظ کا یا اسٹرکچر کا, وہ آپ کو سیکھ لینا چاہیے. وہاں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک سے نابلد انسان کو نہیں رہنا چاہیے. ہماری نیشنل لینگویج تو نہیں ہے, لیکن بڑی تعداد اردو ہندی بولنے والوں کی ہے, سمجھنے والوں کی ہے, لکھنے والوں کی ہے, تو وہ بھی جاننی چاہیے. اور یہ چونکہ اردو اور ہندی کا رشتہ ایسا مضبوط, گہرا ہے, قریبی ہے, کہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے انشاءاللہ. ان 2 زبانوں کے علاوہ ہے نا, آپ کو انگریزی آج کے زمانے میں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو انگریزی نہیں آتی ہے تو کوئی بہت بھاری نقص ہے آپ کے اندر, لیکن اگر آتی ہے تو پلس پوائنٹ ضرور ہے. ایک سوال آصف صاحب ہیں کوئی, ان کی طرف سے سوال ہے کہ گفتگو کے شروع میں آپ نے کہا کہ مدارس ادبا پیدا کرنے کے لیے نہیں قائم کیے گئے, تو ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی بغیر عربی جانے اچھا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں نے یہ کب کہا کہ آپ کو عربی نہیں جاننا ہے. سبحان اللہ بھائی, آپ عربی جانے بغیر یقیناً کو عالم نہیں ہو سکتے. یہ تو میں پورے طور پہ فوکس کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مدارس آپ کو عربی سکھاتے ہیں, مدارس ہی سکھاتے ہیں, سمجھ لیجئے. آپ کو پوری تفہیم کا ماشاءاللہ جو ہے نا وہ مادہ دے دیتے ہیں, بہت اچھی طرح آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں جس سے آپ کوئی بھی لٹریچر آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ اس لٹریچر کو دوسری زبانوں تک لے جا سکتے ہیں, آپ اس پیغام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مدارس اس پہ فوکس کرتے ہیں. میں نے یہ بھی مثال دی کہ تھوڑی سی محنت کر کے آپ کو لکھنا بولنا بھی آ جائے گا, وہ آپ کو کرنا چاہیے.
मदारिस ये काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे थे कि मदारिस का बुनियादी मकसद भाई ताहा हुसैन बना करके निकालना मदारिस से, नजीब महफूज बना करके निकालना मदारिस से, है ना, मदारिस से मतलब क्या कहते तब महमूद तैमूर बना करके निकालना, है ना, मनफुलती बना करके निकालना, इसके लिए मदारिस नहीं है। मदारिस इसलिए है कि शाहुल्लाह निकले, मदारिस इसलिए है कि शमसुल हक अज़ीमाबादी निकले, मदारिस इसलिए है कि मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे, उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह जैसे लोग निकले, और डॉक्टर सैयद अब्दुल हफीज साहब जैसे लोग निकले, अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग निकले। मदारिस इसके लिए हैं, माने मदारिस बुनियादी तौर पे उलमा मुस्लिहीन दुआत पैदा करना चाहते हैं, ये उनका मतम नजर होता है। अब ज़ाहिर हमारे मदारिस से निकलने वाले लोगों में, अरबी लिखने वालों में मौलाना अब्दुल मजीद हरीरी साहब जैसे लोग भी रहे हैं, है ना, बड़े अदीब थे अरबी के। अब्दुल अजीज मेमनी थे, बड़े अदीब थे, उनके मुकाबले का मतलब खास अहले अरब में भी उनके मुकाबले के बहुत चंद लोग होंगे। तो ये नहीं है कि मतलब हम इसको टैबू समझते हैं कि नहीं बिल्कुल मतलब हम उस तरफ जाएंगे नहीं, लेकिन बुनियादी मतमह नजर इदारों का ये नहीं है। और लेकिन जाहिर है हम तालीम इतनी अच्छी देते हैं कि अगर कोई उस तरफ भी मेहनत करके बढ़ना चाहे तो शायकार मतलब क्या कहते हैं उसके यहाँ से भी इंशाल्लाह जाहिर हो सकता है, नमूदार हो सकता है, और वो भी मतलब अपना एक मकाम बना सकता है। बुनियादी तौर पे जो मतमय नजर है, मकसद जो है इदारों का, दीनी इदारों का, वो मतलब उदबा पैदा करना नहीं है, मैं ये कह रहा था। अशर अदील साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी उम्र 30 साल है और कुरान और सुन्नत मतलब कुरान समझने के लिए मैं चाहता हूं कि अरबी ज़बान सीखूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना हो। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूं इस जज्बे को। अल्लाह ताला आपको मतलब क्या कहते हैं इस जज्बे के लिए बेहतर बदला दे और आपकी अच्छी रहनुमाई भी करे। देखिए बहुत सारे नौजवानों में, ख़ासतौर से जो इनका बैकग्राउंड मदरसा नहीं है, उनके अंदर ये जज्बा देखने को मिलता है कि वो जानना चाहते हैं अपने दीन को, है ना, कुरान करीम को, अहादीस नबविया से रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आमतौर पर वो मतलब क्या कहते हैं सही रास्ते पे नहीं आते हैं। आप कोई भी एक ऐसा कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं, आप कभी सर्च करके देखिए, टीच योर सेल्फ अरबिक के नाम से। जैसे अशर साहब उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अपनी अंग्रेजी के तवज्जुह से अरबी सीख सकते हैं। अंग्रेजी में ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हुई हैं जिनको पढ़ करके आप अरबिक सीख सकते हैं। इसी तरह जहां आप हैं वहां देखें कि कोई आलिम दीन अच्छा हो तो जरा उससे रहनुमाई लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा उसके पास लगाइए। आप पढ़ाने के लिए अंग्रेजी पढ़ाते हैं, पैसा कमाते हैं, माशाल्लाह थोड़ा सा अरबी पढ़ने के लिए पैसे खर्च कर लीजिए। कुछ मतलब अच्छे जो टीचर्स हो सकते हैं उनसे आप रहनुमाई ले सकते हैं, और लेना चाहिए। आप यकीन जानिए, अभी पिछले दिनों यहीं मक्का मुकर्रमा में मेरी एक हिंदुस्तान के एक डिप्लोमेट से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि हजरत मैंने पूरा कुरान करीम का इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे याद है, यानी आप आयत पढ़िएगा तो मैं अंग्रेजी तर्जमा आपको बता दूंगा। मैंने कहा भाई जितनी मेहनत में आपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन याद किया है, उतनी मेहनत में तो आप अरबी मतलब आसानी से समझ सकते थे, सीख सकते थे। तो ये जो जाविया है ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हमारे उस्ताद थे ऐसे रहमान सर, JNU के टीचर थे, टीच योर सेल्फ अरबिक के नाम से उनकी किताब है। इसी तरह ये जो दुरुसुल लुगा अल-अरबिया लिगैरि नातिकीन बिहा, ये अगर कोई टीचर आपको वहीं जहां आप हैं वहां अगर कोई अरबी का अच्छा जानकार मिल जाए और उस किताब की रोशनी में आपकी थोड़ी रहनुमाई कर दे, तो इंशाल्लाह 6 महीने से 1 साल के अंदर आप इस काबिल जरूर हो जाएंगे इंशाल्लाह के आप अल्लाह पाक के कलाम से अपना एक रिश्ता बना सकें। और जाहिर है कि आप खुद अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं माशाल्लाह, तो आप जानते होंगे कि जुबान 1 दिन 2 दिन महीना 2 महीना 4 महीना की बात नहीं है। लगातार लगे रहने से रफ्ता रफ्ता आदमी और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है, रिश्ते बनते चले जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह अगर आप इस तरह से करना चाहें तो आसानी से सीख सकते हैं। दुरुसुल लुगा अल-अरबिया लिगैरि नातिकीन बिहा जो किताब है शायद वो अपने यहाँ हिंदुस्तान में भी वो मिलती है मेरे ख्याल से हैदराबाद वगैरह में, और मेरे पास 3 जिल्द में वो किताब है। तीनों जिल्द की PDF भी मौजूद है और असल कॉपी भी मौजूद है, और ऑनलाइन भी मौजूद है। तो जो अहबाब हासिल करना चाहें तो वो हासिल भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लगभग सवालात जो दिखे वो पेश कर दिए गए। मुमकिन है और कोई सवाल हो जो नज़र नहीं आ रहे हैं सामने। पूरी गुफ्तगू के खुलासे के तौर पे और ततिम्मे के तौर पे आप क्या पैगाम देंगे नाज़रीन को? अब तक जो गुफ्तगू हुई उस पूरी गुफ्तगू का खुलासा। अरबी ज़ुबान भी एक ज़ुबान है, हमारे दीन की ज़ुबान है, कुरान और हदीस की ज़ुबान है, लेकिन एक ज़ुबान है। तो दुनिया की किसी भी दूसरी ज़ुबान को सीखने के लिए आप जो रास्ते अपनाते हैं वो रास्ते अपना करके आप अरबी भी इंशाल्लाह सीख सकते हैं।
हैं। इंशाअल्लाह। एक बात आम तौर पे कही जाती है कि अंग्रेजी बहुत आसान है, अरबी बहुत मुश्किल है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। मुझे ये बताइए कि जितना ज़्यादा चलन अंग्रेजी का है, उतना ज़्यादा चलन अरबी का भी हो जाए हमारे मुआशरे में, डे टू डे लाइफ में, और उसके बाद ये महसूस वाकईतन हो उसके बाद भी कि यार अरबी का समझना बहुत मुश्किल है, अरबी में कुछ करना मुश्किल है, तब ये बात दुरुस्त है। माहौल पूरे तौर पे अंग्रेजी का बनाइए जी। और शिकायत कीजिए कि भाई वो अरबी मुश्किल है। आप पहले वो अरबी वाला माहौल बना करके देखिए। हम मदारिस तक में वो माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर वो माहौल हम क्रिएट करने की कोशिश करें तो आप यकीन जानें कि भाई जुबानों से जो रिश्ता है ना, वो मुश्किल और आसानी का रिश्ता नहीं है, मोहब्बत का रिश्ता है। और इश्क में कब आसानी होती है? वो मोहब्बत का रिश्ता जुबान से बनाइए और देखिए फिर कितना मजा आता है। तो दूसरी किसी भी जुबान को सीखने का जो जाविया हो सकता है, वो जाविया आप अरबी को भी सीखने के लिए बना सकते हैं और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। शुरुआती दौर में हमेशा याद रखिए कि कवायद माना रखते हैं। कवायद शुरुआती दौर में जो अल्फाज सिखाए जाते हैं वो ये सारी चीज़ें माना रखती हैं। उस दौर में आदमी को उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही फाउंडेशन दरअसल बड़ी इमारत की बुनियाद बनने जा रहे हैं। तो वो फाउंडेशन आपके बड़े मजबूत होने चाहिए, उस पर फोकस कीजिए। शुरुआती जो 4-5 साल आमतौर पर मदारिस में पढ़ाए जाते हैं या कहीं भी आप पढ़ने जाएंगे, जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उन पे ठीक से फोकस डालिए। वो बुनियादी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो इंशाल्लाह बाद में आपका ज़ौक़ आपकी रहनुमाई करेगा और ज़ुबान आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आ जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैर व हसनल जज़ा। काफ़ी कीमती गुफ्तगू हुई। मुमकिन है और भी सवालात हों कमेंट बॉक्स में जो नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर कोई अहम सवाल होंगे तो इंशाल्लाह हम शेख से गुजारिश करेंगे कि बाद में सवाल का जवाब दे दें। शुक्रिया अदा करते हैं सबसे पहले शेख का, और उसके बाद जो नाज़रीन हमें अब तक देखे हैं उनका भी शुक्रिया। हमें यकीन है, उम्मीद है कि आपने इस्तेफ़ादा किया होगा। काफ़ी कीमती और अहम गुफ्तगू थी। जो लोग अरबी ज़बान सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन रहनुमाई की गई है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबसे पहले हमें और जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें कही गई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर बातें अच्छी लगी है तो इन बातों को आगे दूसरों तक पहुँचाए ताकि जो दीगर अहबाब हैं वो भी इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।